أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا
إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين اللهم آمين وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله على كل حال الحمد لله بنعمته تتم الصالحات اللهم اجعلني أحبك بقلب كله وأرضيك جهد كله اللهم اهدني وسددني اللهم اهدنا وسددنا اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين اللهم آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ تعالی آج ہم سورہ الانعام شروع کریں گے سورہ الانعام 7واں سپارہ ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں استقامت دے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ساتھ جڑنے کی اور اس پر استقامت دکھانے کی استقامت کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت ڈال دے ہماری سمجھ میں ہمارے فہم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ برکت ڈالے اور پھر اس کے بعد ہمیں عمل کی توفیق دے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے تقوی میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جو ہے وہ برکت دے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی انسان کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا الحمدللہ آج ہم پھر یہاں پہ دوبارہ سے اکٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہمت اور توفیق دی ہوئی توفیق کے بعد ہی یہ سب ممکن ہو سکا انشاءاللہ قرآن پاک کی مدنی اور مکی صورتوں کے 7 گروپ ہیں جن کو ہم 7 منزلیں بھی کہتے ہیں نا قرآن کی ان میں سے الحمدللہ ثم الحمدللہ پہلی منزل ہم لوگوں نے مکمل کر لی جو کہ سورہ المائدہ تک مکمل ہوتی ہے سورہ انعام سے انشاءاللہ تعالی ہم اگلی منزل کو شروع کریں گے پہلی منزل جو ہے وہ سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ المائدہ سورہ فاتحہ مکی صورت تھی اور باقی جو تھی وہ مدنی صورتیں تھی اور طویل مدنی صورتیں تھیں
جو کہ سورہ فاتحہ کو اگر ہم دیکھیں حجم کے لحاظ سے وہ بہت ہی مختصر لیکن معنی کے اعتبار سے وہ بہت ہی جامع صورت تھی. یہ صورت مکی اور مدنی تقسیم سے بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ یہ صورت مدنی ہے یا مکی ہے. الحمدللہ سورہ انعام بہت ہی فضیلت والی صورت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جب اس کے ریفرنس کے حوالے سے میں آیا حدیث آپ کے سامنے رکھوں گی تو اس پہ ہمیں اپنے آپ پہ رشک آئے گا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں چنا اور آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. مدنی اور مکی صورتوں کا پہلا گروہ مکمل ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ سورہ نام سے ہم دوسرا گروہ جو ہے وہ شروع کریں گے. قرآن پاک کی صورتیں جو ہے وہ جوڑوں میں ہیں. میں دورہ قرآن میں بھی یہ بات کرتی رہی ہوں کہ صورتیں جو ہے وہ جوڑے کی شکل میں ہوتی ہیں. سورہ نام کا جوڑا سورہ راف ہوگا. یہ دونوں مکمل ہوں گے تو پورا ایک کانسیپٹ ہمارے سامنے آتا ہے. سورہ نام کے حوالے سے آتا ہے کہ پوری کی پوری صورت ایک ہی موقع پہ نازل ہوئی، ایک ہی دفعہ یہ نازل ہوئی. مکی صورتیں سورہ نام اور سورہ اعراف دونوں ہی مکی ہیں اور بڑی مدنی صورتیں جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں. اور یہ مکی صورتوں میں سب سے بڑی صورتیں جو ہے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پہلے جوڑے میں منافقین اور جہود اور نصارہ سے خطاب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. سورہ المائدہ میں کرسچن سے بات ہوئی. سورہ نام میں جن کے سامنے نازل ہوئی اس میں مکہ کے مشرک لوگ تھے اور آج اسی صورت کو ہم پڑھیں گے. اور جبکہ سورہ نام اور سورہ الاعراف ان صورتوں میں مشرکین عرب سے جو ہے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، ان سے خطاب ہے، ان کے اوپر یہ صورت جو ہے وہ نازل ہوئی. ان مشرکین کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے. کئی صدیوں کی جہالت ان پر چھائی ہوئی تھی. باپ دادا کے غلط عقائد پہ وہ جمے ہوئے تھے. سورہ نام میں اہل کتاب کا جزوی ذکر ملے گا لیکن براہ راست ان سے خطاب نہیں ہے. کہ صرف جزوی ملے گا ہمیں اللہ تعالیٰ جو بات کر رہی ہیں لیکن براہ راست اہل کتاب کا کوئی ذکر اس میں نہیں آئے گا. مکی اور مدنی صورتوں کا مزاج اگر ہمیں سمجھ نہ آیا یا ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں تو قرآن جو ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا، تفسیر ہماری سمجھ میں نہیں آتی. مکی اور مدنی دو گلدستے لگا لیں. مکی جو ہے وہ اپنے طور پہ ایک بیوٹیفل خوبصورت گلدستہ ہے جس میں رنگ برنگے پھول ہیں، اور جو مدنی ہے وہ اپنے طور پہ ایک بہترین اور خوبصورت گلدستہ ہمارے سامنے ہے. اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک مدنی جنت، ایک مکی جنت، جس طرح آپ جس سے بھی تصور میں لے آئیں. سورہ نام کے ساتھ دوسرا گروہ کیا ہے؟ مکی اور مدنی صورتوں کا مزاج جو ہے نہ سمجھا جائے گا تو تفسیر ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. سورت کا عمود چوتھے دور میں یہ نازل ہوئی. عقائد، توحید، رسالت، آخرت، تکلیف، مصائب جس کو بھی ہم دیکھ لیں اس کا دور تھا اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو بہت سی تکلیفیں دی گئیں. یہ ایک پورا کا پورا خطبہ ہے جو کہ نازل ہوا اور اس میں شرک کی تردید کی گئی، توحید کی دعوت دی گئی، عقیدہ آخرت کی تبلیغ اور زندگی کی حقیقت جو ہے وہ بتائی جائے گی. اس میں توحید پرستی کی تردید کی جائے گی. اس میں اخلاقی اور بنیادی اصولوں پہ بات کی جائے گی. انسان کی اخلاقیات کو ابھارا جائے گا. مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کی تردید پہ جو تکلیف ہوئی، جو انہوں نے ٹونٹ کیا، جو مصیبتیں پہنچی، اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے گی اور ان کو جو ہے وہ تنبیہ دی جائے گی کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان کیوں جھٹلاتا ہے، انسان تکبر کیوں کرتا ہے، جب اس کے سامنے سچ اور حق آ جاتا ہے تو اس کو کیوں نہیں مانتا، اس چیز کو ہمارے سامنے رکھا جائے گا. اور اس مخاطب جو ہے قریش ہوں گے. اللہ نے ان کے سامنے توحید حق یعنی کہ آخرت اور معاد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دلائل واضح کر دیے. پھر ان کو ایمان لانے کی دعوت دی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ ان کو ڈرا بھی دیا گیا کہ اگر وہ ایمان نہ لائیں گے تو آپ کی دعوت کو قبول انہوں نے نہ کیا تو انجام سے وہ دوچار ہونے کے لیے تیار رہیں. اس کا انجام جو ہوگا اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں. پھر پہلی قوموں کا ذکر کر کے ان کو بتایا گیا کہ اگر ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تو ان کا انجام بھی اسی طرح ہوگا جس طرح کہ پہلی قوموں کا ہوا. پہلی قوموں کا بار بار ہم پڑھتے ہیں نا کہ کیوں بتایا جا رہا ہے تاکہ ہم ان سے سبق حاصل کر سکیں. اور پھر پہلی قوموں کا ذکر کر کے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی دین پہ ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام کا خاص طور پہ ذکر کر کے ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کیونکہ اہل عرب جو تھے ابراہیم کی اولاد میں سے تھے
اور وہ کہتے تھے کہ ہمارا یہ جو ہے نا حق ہے اور ہم ابراہیمی دین پہ ہیں. تو ان کے اس دعوے کو کہا جا رہا ہے کہ اگر ابراہیمی مذہب کو تم وراثت سمجھتے ہو تو ابراہیم کا دین یہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. تو اس کی طرف ان کی نشاندہی کی گئی، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس کا ذکر اس میں کر دیا، اور تاکہ قریش پر واضح ہو جائے کہ اصل ملت ابراہیمی کیا ہے، اور اس کے حقیقی پیروکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، قریش نہیں ہے. اس چیز کو واضح کیا گیا. یہاں پہ میں زندگی میں کامیابی کے رول جو ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھتی چلوں. 5 کہتے ہیں نا 5 تا جو ہے اپنی زندگی میں اس کو پکڑ لی. ایک ہے تسلسل. کوئی بھی عمل مسلسل جس کو ہم کہتے ہیں نا تسلسل کے ساتھ کرنا، توازن کے ساتھ کرنا، ترتیب کے ساتھ کرنا، تفکر کے ساتھ کرنا اور تدبر کے ساتھ کرنا. تفکر اور تدبر جو ہے وہ کل بھی میں نے بات کی تھی کہ قرآن ہی کا حصہ ہے، قرآن کی حق میں سے ایک حق ہے. ہم سارے یہاں پہ بیٹھ کے ہم تفکر کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جتنی ہماری عقل اور سمجھ ہے، جتنا ہمارے پاس علم ہے. لیکن تدبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خاص چنے ہوئے لوگ ہیں. ہم بھی کم نہیں ہیں، ہم بھی خاص چنے ہوئے ہیں الحمدللہ. ہم اپنی نیند کو چھوڑ کے آ رہے ہیں، اپنے گھر کے کاموں کو چھوڑ کے آ رہے ہیں، اس کتاب کو سمجھنے کے لیے آ کے یہاں پہ بیٹھے ہیں. تو اس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں وہ مقام دیا ہے کہ ہم قرآن کو کھولنے کے قابل تو ہے نا، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ 5 تا اپنی زندگی میں ان کو ایک کی بنا لیں: تسلسل، توازن، ترتیب، تفکر اور تدبر. جب تک یہ میری زندگی میں نہیں ہو، دیکھیں گھر کا کام بھی کہتے ہیں طریقے سے کرو، سلیقے سے کرو. اور ہم طریقے اور سلیقے کو کہتے ہیں یہ بہت عقل مند عورت ہے، یہ بہت عقل مند بچی ہے. اور قرآن کے کام کو جب ہم کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بس ایسے ہی دل کیا تو آ جاؤ، دل کیا تو نہ کرو، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اپنے آپ کو. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے اگر آج نہیں گیا تو خیر ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات والی بات نہیں ہے کہ تسلسل سے کریں گے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ کام بہت پسند ہے جو تسلسل کے ساتھ، تھوڑا ہی صحیح لیکن تسلسل کے ساتھ کیا جائے. کہ یہ مکی دور کے آخری زمانے میں نازل ہوئی. یہ صورت ایک ہی رات میں نازل ہوئی سوائے 6 آیات کے. سبحان اللہ. 165 اس کی آیات ہیں، یا 165 آیات ہیں، جس میں سے صرف 6 آیات کسی اور موقع پہ نازل ہوئی. باقی پوری صورت مکی صورت ایک ہی گو میں نازل ہوئی. اس کی 165 آیات ہیں، 3055 اس کے لفاظ ہیں، 12418 اس کے حروف ہیں. اس کے ساتھ 70,000 فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے اترے. سبحان اللہ. 70,000 فرشتے، اور ایک ہی گو میں یہ صورت نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے 12 سال گزر چکے تھے. قریش کی مذمت اور ظلم و ستم کی انتہا تک وہ پہنچ چکی تھی. تب یہ صورت نازل ہوئی کہ اب انتہا ہو گیا ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کی ضرورت ہے، اب صحابہ کرام کو تسلی کی ضرورت ہے. جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور توحید کو ٹھوس دلائل دے کے ان کو بتا دیا گیا جس حق درمی کا تم رویہ اختیار کیے ہوئے ہو یہ مطلوب نہیں ہے، اس کی طرف نشاندہی کی گئی. حضرت ابن عباس رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ سورۃ الانعام پوری سورت ایک ہی دفعہ مکہ مکرمہ کی رات کو نازل ہوئی. اس کے ارد گرد 70,000 فرشتے تھے جو تسبیح پڑھ رہے تھے. اور تسبیح وہ کیا پڑھ رہے تھے؟ سبحان اللہ العظیم، جو ہم رکوع میں پڑھتے ہیں. حضرت اسماء بنت یزید فرماتی ہیں کہ سورۃ الانعام پوری سورت ایک ہی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑے ہوئے تھی، اور بوجھ کے مارے اونٹنی کا یہ حال میں دیکھ رہی تھی. معلوم ہوتا تھا کہ اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گی. اس میں جو مضامین انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے اس میں یہ ہوگا کہ مٹی کے بتوں کی بجائے اللہ کی طرف بلایا جائے گا. اس صورت میں توحید کے دلائل دیے جائیں گے، مشرکین کے رویوں کا تذکرہ کیا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور اطمینان دیا جائے گا، مشرکانہ رسومات کا تذکرہ یہاں پہ ہوگا، اعلی اخلاق کی تعلیمات دی گئی ہیں، اصل توحید کیا ہے اس کی طرف نشاندہی کی گئی، اور شرک کا توڑ کیا ہوگا وہ بتایا گیا ہے. تو یہ 8 مضامین انشاءاللہ تعالی ہم اس میں پڑھنے کی کوشش کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم اپنی آیت کو سٹارٹ کریں، مکی صورتوں کا بنیادی فرق جو ہے وہ دیکھ لیں. مکی اور مدنی صورتوں میں، مدنی ہم لوگوں نے الحمدللہ 4 بڑی صورتیں جو پڑھ لی ہیں.
اب جو ہے مکی صورتیں یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہیں. مکی صورتوں میں زیادہ تر گفتگو جو ہے بحث مشرکین مکہ سے ہوتی ہے، اس لیے وہ مکی صورتیں کیونکہ ان پہ نازل ہو رہی تھی. ان صورتوں کا مضمون جو ہوتا ہے وہ توحید اور شرک کی نفی ہوتا ہے. توحید کی طرف بلانا اور شرک کی نفی ہوگا. ان صورتوں میں یا ایھا الذین کا لفظ ہمیں نہیں ملے گا. شاید شاد و نادر کوئی ایک دو دفعہ ہمیں ملے. عام جو ہے ان الفاظ یا ایھا الذین سے نہیں مخاطب کیا جاتا، بلکہ یا ایھا الناس آپ کو ملے گا کہ اہل ایمان سے بات بہت کم ہوگی. اگر کہیں ہوگی بھی تو وہ بلا واسطہ ہوگی، ڈائریکٹ نہیں بات کی جائے گی کہ یا ایھا الذین آمنو ڈائریکٹ بات ہے. انڈائریکٹلی کی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ان کو بتا دو. مکی صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واحد کے سیغے میں خطاب کیا گیا. اب وہ ہم دیکھیں گے کہ بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ واحد کے سیغے میں آپ سے خطاب کر رہے ہیں اور آپ کے ذریعے مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، مجھ سے اور آپ سے. پھر مکی صورتوں میں نفاق کا ذکر نہیں ملے گا. شاکنگ، اس میں نفاق کا ذکر نہیں ملے گا. اس دو ہی چیزیں تھیں، حق یا سچ. نفی یہاں اس وقت نفاق نہیں تھا. اہل مکہ کا کردار اس وقت پختہ تھا، وہ وعدے کے پکے تھے. جس چیز کو وہ مانتے تھے پورے خلوص اور ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس چیز کو وہ مانتے تھے. اور اس وقت نہ ماننے کی شکل میں وہ مخالفت ڈائریکٹ ان کی جو ہوتی تھی وہ شدید ہوتی تھی. وہ سیدھا کہتے تھے نو، ہاں یا نہ، بس دو ہی باتیں تھی اس وقت. ان بٹوین کوئی چیز نہیں تھی. مکہ والے دوغلے نہیں تھے، چال بازی وہ نہیں کرتے تھے، سازش ان کے اندر نہیں تھی. مکی صورتوں میں انسانی اخلاقیات پر زور دیا جائے گا، وہ ہمیں ملے گا. سچ بولنے کی تاکید کی جائے گی، جھوٹ کی حوصلہ شکنی کی جائے گی، بخل کی مذمت کی جائے گی، سخاوت کی طرف جو ہے انسان کا دھیان بٹایا جائے گا. سخاوت دینے جو ہے سخی جو ہوگے ان کی تعریف کی جائے گی. مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دی جائے گی، رغبت دلائی جائے گی. اور خاص طور پر ان لوگوں پر تنقید کی جائے گی جو دولت رکھنے کے باوجود دل کے کنجوس ہوتے ہیں، مسکینوں پہ اپنا خرچ نہیں کرتے، غریبوں پہ خرچ نہیں کرتے. اور خاص طور پر مکی صورتوں میں جو ہے قوموں اور رسولوں کے حالات جو ہے اور ان کے واقعات اور ان کا جو رزلٹ ہے جہاں ان کو کس طرح سے ان کی تباہی ہوئی وہ ہمارے سامنے آئیں گی. یہ 5-6 چیزیں اگر آپ اپنے دھیان میں رکھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان صورتوں کو سمجھنا ہمارے لیے پھر آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. سورہ نام کو سورہ نام کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں جو ہے انعام کا اطلاق اونٹ پر کیا جاتا ہے، جس میں گائے، بھیڑ، بکری کا مفہوم لیا جاتا ہے. یعنی کہ وہ مویشیوں کے معنی میں انعام جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں. عام طور پر لوگ جن کو پالتے ہیں، پالتو جانور جن کو ہم کہتے ہیں، اور انسان ان سے مانوس ہوتا ہے، اس لیے اس میں ان کا ذکر آئے گا کہ کچھ ایسے ان کے عقائد تھے جن کو وہ مانتے تھے، ان کی تردید کی جا رہی ہے، تو اس لیے انعام سورت کا نام جو ہے وہ رکھا گیا ہے. سورہ نحل میں موجود ہے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. اللہ تعالیٰ نے مویشیوں کو پیدا کیا، ان میں تمہارے لیے بہت سے فائدے رکھے. اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا فرمایا اور تمہارے تابع کر دیا. یہ بڑی ہی عاجزی کی بات ہے. اگر ہو سکے، اگر دیکھا جائے کہ جانور جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے تابع کر دیا، اگر وہ ہمارے تابع نہ ہوتا تو ایک مطلب طاقتور تھا، انسان سے بہت زیادہ طاقت رکھتا ہے وہ جانور. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انعام ہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ انعام انسانوں پہ کیا، ہم پہ کیا، اور ہم اس کا گوشت کھاتے ہیں، اس سے تقویت حاصل کرتے ہیں. ان کا غلط استعمال کریں گے تو ہمارے لیے نقصان دہ. اگر ہم جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے اس کا استعمال کریں گے تو وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. قرآن پاک میں سب سے پہلی ہم آیات پڑھ چکے ہیں، صورتیں پڑھ چکے ہیں، اس میں سورہ فاتحہ کا ذکر ہوا. وہ اوپنر کے طور پہ آئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ملت ابراہیمی کے اصولوں کا خلاصہ بیان کر دیا، مطلب کہ پورے کا پورا لباب جو ہے وہ ہمیں دے دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاروں آسمانی کتابیں یعنی کہ تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک میں سورہ فاتحہ جیسی کوئی دوسری صورت جو ہے وہ نازل نہیں کی گئی.
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پہ یہ دی گئی، اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ یہ 2 دفعہ نازل ہوئی، ایک ہی دفعہ نہیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ یہ بھی ہے۔ عام حالات میں پڑھا جائے تو اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، باعث شفا ہے، اس کے بہت سارے نام ہیں۔ نماز میں اس کی پڑھنے کو کہا گیا تو وہ فرض کی درجہ رکھ لیتی ہے، جس رکعت میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی وہ ہماری رکعت نہیں ہوتی۔ اور قرآن پاک دیکھیں، قرآن پاک کی تلاوت عام حالات میں ہم کرتے ہیں، وہ نفل عبادت میں آ جاتی ہے، وہ نفل ہے، ٹھیک ہے، اس کا ہمیں اجر ملتا ہے۔ اگر وہی قرآن ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو فرض کا درجہ رکھ لیتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایک واحد ایسی عبادت ہے جو عام حالات میں نفلی عبادت ہے، اور جب ہم قرآن میں نماز میں اس کو کرتے ہیں تو فرض کا درجہ رکھتی ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ بقرہ اور آل عمران جوڑے کی شکل میں آئیں، ملت ابراہیمی کی ظاہری تفصیل اس میں بیان کر دی گئی، اس میں احکامات بتا دیے گئے کہ چھوٹے سے چھوٹے مسائل سے لے کے بڑے سے بڑا مسائل ہے، اس کی تشریح، اس کو کیسے کرنا ہے، اس کے کون کون سے اس کے اندر ایکسیپشنز ہیں، کس طریقے سے کرنا ہے، اس طریقے سے کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اس طریقے سے نہیں کرو گے تو ناکام رہو گے، اس کے بارے میں بات ہوئی۔ پھر سورہ نساء اور سورہ مائدہ ہم نے پڑھی، یہ دونوں جوڑے کی صورت میں تھی، مطلب کہ یہ چاروں صورتیں جب کٹھی ہوتی ہیں تو ایک مکمل پیکیج ایک سوسائٹی کو، ایک معاشرے کو جو چاہیے تھا نا وہ مل جاتا ہے، کہ اس میں ایک معاشرے کی اچھی تشکیل کے لیے جو ایک پیکیج انسان کو چاہیے نا، کہ کیا کرنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، کس طرح کے قوانین کی، یہ چاروں صورتیں مل کے ایک مکمل پیکیج ہمیں دیتی ہیں۔ سوری، سورہ آل عمران ہم نے پڑھی، اس میں مریم علیہ السلام کی بات ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہوئی، ان کے پیروکاروں کی بات ہوئی، ان کی تردید کر دی گئی، اللہ تعالیٰ نے وہ بتایا۔ اور اینڈ پہ جو ہے سورہ نام اور سورہ راف ایک جوڑے کی شکل میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے۔ آج جو ہے سورہ نام، اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے ہم شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہم شروع کرتے ہیں۔ سورہ نام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تذکیر بھی اللہ کا ذکر کریں گے، کہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ارد گرد جو بچھا دی ہیں ان کا بار بار ذکر آئے گا، کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کیسی ہستی ہے اس پہ ایمان لے کے آؤ۔ اور جب ہم سورہ الاعراف پڑھیں گے اس میں تذکیر بھی ایام اللہ کا ذکر ہوگا، کہ جو اللہ تعالیٰ کے خاص دن ہیں جب وہ آئیں گے تو کس طرح کے حالات ہوں گے۔ سورت کو شروع کرنے سے پہلے نبی اور رسول کا فرق۔ نبی جو ہوتے ہیں، رسول جو ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا ایک مقام، نبی سے وہ اوپر ہوتے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتاب دیتے ہیں، اور جب جس قوم میں نبی ہوتے ہیں، کیونکہ ہم قوموں کا ذکر پڑھیں گے، جس قوم میں رسول دعوت کا فریضہ انجام دے رہے ہوتے ہیں، لوگ وہاں کے جو موجود وہاں پہ ہوتے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں، تو پھر قوموں پہ عذاب آتا ہے، ٹھیک ہے۔ نبی قتل ہوتے ہیں، رسول قتل نہیں ہوتے۔ جس قوم پہ رسول آئے اس قوم نے انکار کیا، اس پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آیا۔ نبی جو ہوتے ہیں نبی رسول کے مقابلے میں ان کا مقام وہ نہیں ہوتا۔ عام حالات میں اگر سمجھنے کے لیے ہم اس کو تشبیہ دے دیں، جیسے اولیاء اللہ ہم کہتے ہیں نا کہ ان کا ایک مقام ہوتا ہے، عام لوگوں سے وہ زیادہ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہوتے ہیں، اسی طرح نبی وہ شریعت کو لے کے آتے ہیں، ان کے اوپر شریعت نہیں، ان کے اوپر کتاب نازل نہیں ہوتی، اس کو لوگ مانیں، اس سے فائدہ اٹھا لیں تو ٹھیک ہے، وہ فائدے میں ہے، اور نہیں مانتے تو ان قوموں پہ عذاب نہیں آتا جن پہ نبی آئے۔ جس کے پاس شریعت آ جاتی ہے، کتاب آ جاتی ہے، ان پہ پھر عذاب آتا ہے۔ اور پہلی قوموں کو ہم دیکھیں گے جن کے اندر رسول موجود تھے، انہوں نے انکار کیا، اور ان انکار کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ ان قوموں کو تہس نہس کر دیتے ہیں حجت تمام کرنے کے بعد۔ اور دیکھیں پھر رسول سبحان اللہ جب جس بھی قوم میں آتے ہیں، نتیجے کے طور پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ مان لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انعامات بھی بہت زیادہ دیتے ہیں، اور اگر وہ نہیں مانتے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی حجت تمام ان پہ کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، اور اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق مشرکین مکہ کو تباہ کر دینا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں ہوئے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے نا، جس قوم میں رسول موجود ہوں وہ آپ اس رسول کی اطاعت نہ کریں، اتباع نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پہ آتا ہے۔ مشرکین مکہ پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسا نہیں کیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے اور رسول بھی ہاں، تھے۔ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ ہر نبی۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا مسلمان اینڈ مومن، مومن جو ہوگا وہ مسلمان بھی ہوگا، اور جو مسلمان ہے ضروری نہیں وہ مومن بھی ہو۔ اسی طرح ہر رسول نبی ہوتا ہے اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی، کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ بڑی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اور ان میں سے کچھ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نظر آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ کو بھی نظر آ رہی تھی، اور اس کے رزلٹ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعد میں جب فتح مکہ ہوا انہی لوگوں میں سے پھر وہ ایمان لے کے آئے، دین میں داخل ہوئے، ان کے اندر خیر نظر آئی۔ تو ایک یہ بھی تھا کہ آخری امت تھی اور آخری رسول تھے، آخری رسول ہونے کے ناطے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اپنی سنت کو جاری رکھا، ہاں اس چیز کو جاری رکھنا تھا، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے وہی کام تلواروں کے ذریعے ان کے ساتھ کیا۔ اللہ کا عذاب نہیں آیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو چند گنے چنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، انہوں نے اپنے ایمان کے زور پہ، اللہ تعالیٰ پہ توکل کے زور پہ وہ جنگ تلواروں سے ان کے ساتھ کی، اور دین اسلام کو جو ہے دوسروں تک پھیلایا۔ اس وقت تو وہ ختم ملیا میٹ ہو جاتی تھی، نئی قوم آ جاتی تھی، پتہ نہیں کتنی قومیں آئیں۔ دیکھیے ہماری، اگر اس وقت مشرکین مکہ تباہ ہو جاتے تو پھر نئی کوئی اور امت آ جاتی، ہم انہی صحابہ سے آگے وہ دین اسلام جو ہے وہ پھیلا ہے نا، ہم تک پہنچا ہے۔ سورہ نام کی آیت نمبر 1، اس کو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، کسی قسم کا شرک نہیں کرنا۔ پہلی آیت دیکھیے سورہ فاتحہ، یہ بہت ہی خوبصورت ہے، ہر منزل شروع ہوگی اس کا آغاز الحمدللہ سے ہوگا، اللہ کی تعریف سے ہوگا۔ سورہ فاتحہ پہلی مکی سورت، چھوٹی سی تھی لیکن سٹارٹ الحمدللہ۔ یہ والی صورت ہے، اس کا آغاز بھی دیکھ لیں الحمدللہ سے، مکی صورت ہے الحمدللہ۔ تمام نہیں لیکن کچھ جو ہیں وہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ الحمد تمام تعریف، للہ اللہ کے لیے، الذی جس نے، خلق بنائے، السماواتی آسمان، والارض اور زمین، وجعل اور بنائے، الظلماتی اندھیرے، والنور اور روشنی، ثم پھر، الذین وہ لوگ جو، کفروا کفر کیا، بربہم اپنے رب کے، یعدلون برابر ٹھہراتے ہیں۔ بمحاورہ ترجمہ، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور نور کو بنایا، پھر بھی کافر لوگ غیر اللہ کو اپنے رب کے برابر قرار دیں۔ اس کا ترجمہ ہی کافی واضح اور کھلا ہے الحمدللہ۔ اس میں جتنی بھی ہم ڈیپلی جا سکے کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کر لیں انشاءاللہ، کہ تمام کی تمام سب کی سب تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ زمین اور آسمان کرنے کے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں کچھ پیچھے رہ ہی نہیں جاتا، جو کچھ بھی اس کے اندر ہے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ اور جس نے اندھیروں اور روشنی کو بنایا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دو صفات یہاں پہ بیان کی جا رہی ہیں، کہ وہ جو العبد جس نے زمین بنائی، خالقہ اس نے پیدا کیا، اندھیروں کو اجالے اندھیروں کے بعد اجالا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ظلمات جو ہے دیکھیں وہ جمع کے سیغے میں آ رہے ہیں، نور جو ہے وہ واحد کے سیغے میں آ رہا ہے، کہ کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے حجت البالغہ میں کہتے ہیں کہ آتا ہے کہ اگر ہم اس کو پڑھیں تو اس میں یہ ساری باتیں ہمیں تفصیل کے ساتھ بتائی جاتی ہیں، ان میں بتایا جاتا ہے تذکیر بھی ایام اللہ کیا ہوتی ہے،
کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے حوالے دے کے بتا دیا کہ نصیحت حاصل کرنے والے عبرت ناک دن جس میں بڑی بڑی قوموں کو تباہ کر دیا جائے گا، وہ ایام ان کا ذکر کیا جاتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، اور اس کے علاوہ اس سے پہلے جو قومیں آئیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا کیسا تصرف دیا، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طاقت دی، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسٹیٹس دیا، ان کو ہر چیز دی دنیا میں رہتے ہوئے، وہ ہم سے زیادہ ترقی یافتہ تھے اس دور میں، لیکن ان کا کیا حشر ہوا، وہ تہس نہس کر دیا گیا اللہ تعالیٰ نے۔ ظلمات مطلب کہ ظلم جو ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کو جمع کے صیغے میں بیان کیا گیا۔ اور نور جو ہے وہ نور ایک ہی ہے، کتاب اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، رسول کی ذات کو لے لیں، نور ہے تو وہ اللہ کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذات ایک ہی ہے، اللہ کی ذات ایک ہے، اگر نور ہے کتاب اللہ کی ایک ہے۔ یہ ساری چیزیں ان ظلمات، ان اندھیروں سے نکالنے کے لیے ہمارے لیے مشعل راہ بن جاتی ہیں کہ ایک نور ان ساری چیزوں پہ حاوی ہے اگر ہم اس نور کو پکڑ لیں۔ اس میں جتنی کی جتنی بدعات آ جاتی ہیں، توحید کے معاملے میں ہم بات کر لیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، وہ کسی بھی معاملے میں شریک ٹھہرانا ہو سکتا ہے، وہ صرف الفاظ کے ساتھ نہیں، وہ صرف کلمات کے ساتھ نہیں، بلکہ اس وقت کہتے ہیں نا بتی بنا کے ہم کہتے ہیں کہ یہی شرک ہے، اور آج بھی ہم نے یہی سمجھ لیا، تھوڑی سی ہمیں سمجھ آ گئی، ہم کہتے ہیں قبروں پہ نہیں جانا، یہ غلط بات ہے، ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اولیاء کو ان کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک رتبہ دیا، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کے برابر نہیں ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رتبے کے برابر نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ٹھیک ہے، ہمیں اتنی سمجھ آ گئی، لیکن یہ اللہ کے ساتھ شرک جو ہم ٹھہراتے ہیں جب ہم باتیں کرتے ہیں، جب ہم ایون دو عام معاملات میں کسی سے بات بھی کرتے ہیں تو ہم شرک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم کسی کے ساتھ کوئی ویسے معاملات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم شریک ٹھہرا رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں اگر ہمیں عام حالات میں عمومی طور پہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ شرک کیا ہے، کس چیز کو شرک کہا جاتا ہے، میری کلمات جو میرے منہ سے نکل رہے ہیں کیا وہ تو شرکیہ نہیں ہے؟ اور پھر ہم نے اس پہ بھی بات کافی ڈیٹیل میں کر چکے ہوئے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو ایسوسیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اللہ کے مقابل نہیں ہے۔ وہ نہ میرے ماں باپ ہیں، دیکھیں ان کو بھی کہہ دیا گیا ان کی عزت کرنی، ان کا احترام کرنا، اللہ تعالیٰ کے مقام کے بعد سب سے افضل مقام جو ہے وہ والدین کا ہے، لیکن اگر جب بھی وہ کہیں گے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ تو وہاں پہ میں ان کے خلاف اٹھ کے کھڑی ہو جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، میری اولاد ہے، میرے بچے ہیں، میری دنیاوی مصروفیات ہیں، کہیں وہ تو میرے آڑے میں نہیں آ رہی، کہیں یہ تو نہیں ہے کہ اللہ کو میں پیچھے چھوڑ کے ان کو ترجیحات دے رہی ہوں۔ مطلب کہ نفس کا بندہ بن جانا بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، دوسرے لفظوں میں اگر میں واضح آپ کے لیے کر دوں۔ کئی بار نا پہلے جب مجھے نہیں پتا تھا تو میں کہتی تھی اپنے بچوں کو، جب اسکول جانے لگتے تو کہتی اللہ رسول نے والے، میں ایسے کہتی تھی۔ تو پھر جب سے مجھے پتا میں نے کہا میں کتنی پاگل تھی کہ اللہ کے حوالے جب نے ان کو اس نے پیدا کیا ہے تو رسول نے تو کہہ دیا ہاں اللہ کے رسول، تو میں دونوں کا نام لیتی اس کی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، کہ کفر جو کافر لوگ ہیں اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں کہ کوئی کسی بھی طریقے سے اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے، کوئی نور اور ظلم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہتے ہیں نا علم والا اور بے علم، ڈگری والا اور بغیر ڈگری والا، امیر اور غریب کوئی ساتھ نہیں بنتے ہیں نا دنیاوی طور پہ اگر دیکھیں تو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اندھیرے اور روشنی جو ہے یہ دونوں دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، یہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ کہ انسان جو ہے شجر و حجر کو دیکھ لے اس کو معبود نہیں بنا سکتا، کیونکہ اس وقت وہ درختوں کو، پتوں کو اور اس طرح کی چیزوں کو بت سمجھتے تھے، پھر وہ قبروں کو اپنا معبود سمجھتے تھے، اور آج ہم بھی سمجھتے ہیں۔ اس وقت ان کو وہ پوجتے تھے، آج ہم بھی پوجتے ہیں۔ اس وقت ان کی پرستش کرتے تھے، آج ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی ان سے کم نہیں ہیں۔ اس وقت وہ ظاہری پرستش کرتے تھے، آج ہم اندر ہی اندر کر رہے ہیں، اپنے من کی پرستش کر رہے ہیں، جو میرا دل کر رہا ہے وہ میں کر رہی ہوں۔ اللہ کی حدود ٹوٹ رہی ہیں تو یہ بھی تو شرک ہے نا، ان کو توڑ رہی ہوں۔ جو جانتے ہو وہ بھی جاننے کے بعد بھی کر نہیں سکتی، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ ہاں، کہ مجھے پتا بھی ہے اس کے بعد بھی نہیں میں کر رہی، کیوں نہیں کر رہی؟ اسی لیے نہیں نہ کر رہی کیونکہ اگر میں نے حق اور سچ بات کر دی
تو میرے نفس کے اوپر تھوڑا لگے گا نا، ایک چڑاڑ آئے گی. اوبیسلی جن کے سامنے میں حق پیش کر رہی ہوں میرے اپنے، اور وہ مجھے سنائیں گے. وہ مجھ سے دور بھی ہو سکتے ہیں، میں اکیلی بھی ایک ٹائم پہ رہ سکتی ہوں، وہ میرے خلاف بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، مجھے سنا بھی سکتے ہیں. اگلی آیت میں اس کا جواب آ جائے گا. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. 12 سال انہوں نے اپنی زندگی کے ان کو تبلیغ میں لگا دیے، ان کو کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا. صرف چند صحابہ جو ہے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے. علم آ جانے کے بعد انسان اختلاف کرتا ہے نا. علم آ جانے کے بعد اختلاف برحق برائے اختلاف ہونا چاہیے، اختلاف برائے اصلاح ہونا چاہیے، اختلاف برائے جنگ نہیں ہونا چاہیے، اختلاف برائے نفس کی پیروی نہیں ہونا چاہیے. جب یہ چیز آ جاتی ہے تو پھر دراڑیں انسان کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے. اور کفر کا مطلب ہم لوگوں نے جان لیا تھا کہ حق بات کو چھپانے والے کو کفر کہا جاتا ہے. کسان جس طرح زمین کو نرم کرتا ہے، نرم کرنے کے بعد اس کے اندر بیج بوتا ہے، بیج کیا ہوتا ہے، وہ کئی نیچے چلا جاتا ہے، وہ اندھیرے میں چلا جاتا ہے. تو اس چیز کو چھپانا، جب حق اور سچ آ جاتا ہے میرے سامنے ہر چیز واضح ہو جاتی ہے، اس کے باوجود میں اصل حقیقت کو چھپا لیتی ہوں، تو یہ انکار کرنا ہے، یہ کفر کرنا ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے للہ کا لفظ استعمال کیا کہ تمام تعریف اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے. یہاں پر سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ یہ اتنا لمبا جملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 2 ہی لفظ استعمال کیے. الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. سورہ فاتحہ کی طرف اگر واپس ہم چلے جائیں تو صرف اور صرف یہاں پہ بتانا یہ مقصود ہے کہ تمام تعریفیں، جتنے بتوں کو یہ پوجتے ہیں، جتنے کی یہ پرستش کرتے ہیں، سب کے سب الحمدللہ اللہ سے اوپر نہیں ہو سکتے. اللہ ہی سب سے پاک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت بت توڑے، الحمدللہ کہا. یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ جب تک پورے دل سے اللہ کا شکر اور اس کی تعریف نہیں کریں گے تو اللہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق جڑنا چاہیے وہ نہیں جڑ سکے گا، وہ تعلق قائم نہیں ہو سکے گا. یہ صرف لفظی الحمدللہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ عملی الحمدللہ مطلوب ہے، جوارح الحمدللہ مطلوب ہے. زبان بھی اقرار کرے گی، دل بھی تصدیق کرے گا، لیکن میرے باقی جوارے، میرے باقی جسم کے اجزاء جو ہیں اس چیز کی تکمیل کریں گے، اس چیز کا وہ ظاہر ہوں گے. فطرت کی پکار ہے کہ ساری تعریف اللہ ہی کے لیے. ایک بچہ یہی بات لے کر آتا ہے اس دنیا میں. یہ پکار دنیا کی ہر چیز میں ہے. پہاڑوں کو دیکھ لیں، ہم درختوں کو دیکھ لیں، سبحان اللہ. کل واک پہ ہم گئے ہیں تو وہ دیکھا کہ وہ درخت وہ ایک وقت میں بے جان لگ رہے تھے، بس ایسے ڈنڈ منڈ اور ہوئے تھے، براؤن لگ رہا تھا اس کے اندر جان ہی نہیں آئے گی. وہ کس طرح سے کچھ دنوں کے اندر ہی وہ اتنے درخت اور اتنی بڑی ٹہلیاں ہو گئی اور نیچے تک وہ آ رہے ہیں اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا ہے. یہ ساری اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے نا. پھول لگ گئے ہیں، پھول لگ رہے ہیں، پھل لگ رہے ہیں، پتے سب کے ڈیفرنٹ ہیں، شکل سب کی ڈیفرنٹ ہے. دیکھیں فروٹ، ایپل کے فروٹ لگے ہوئے پیچھے گارڈن میں. وہ نا میرے میاں نے ان کی وہ ٹہنیاں وغیرہ توڑ دی تو وہ ڈونڈ سائی کھڑا ہوا ہے، اور یقین کریں وہ اتنے اس کے اوپر وہ لگے ہوئے ہیں پھول. وہ پنک والے کے اوپر پنک پھول لگے ہوئے ہیں، وائٹ والے پہ وائٹ لگے ہوئے ہیں، پیر لگا اس کے. ابھی کسی کی شاخیں نہیں آئی، پھل پہلے آ گیا. اور ایسے وہ پیچھے سے دیکھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ پورا گلدستہ سا پھولوں کا ہے اور اس میں کوئی ٹہنی نہیں ہے. ہاں اگر ہمارا نہ آئے ہاں کہتے وہ جڑے نہ ہیں اتنا ہی پھل لگتے. ہاں ہاں وہ گر جاتا ہے نا تو پھر وہ پھل کہاں لگنا. تو ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کری، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور ہم اپنی زبان سے تعریف کر بھی رہے ہیں، لیکن ہم خود سبحان اللہ نکلا کہ آپ دیکھیں ہر جگہ گراس، کسی نے بھی اس میں ایک یلو کلر کے پھول آپ دیکھیں جی جہاں ڈیزی گراس ہے، چاہے وہ کھلی چاہے وہ سڑک کے اوپر ہے. ہاں اور جہاں جہاں اپنی بیٹی سے رہتی تھی گئی تھی، سبحان اللہ اتنے خوبصورت بنا رہے ہیں نا، وہ گرینری کو اور خوبصورت بنا رہے ہیں. ہاں گھر میں یلو لگا دیں سے ایک ہاں لگا دیں گے. ہاں یہاں تو قدرت سے چلو کئی ہاں جیسے نا کھلے ہوتے ہیں تو یہ کہ ایک سے ایک آگے جاتا ہے، ایک سے ایک پھول جو ہے نا خود ہی پھیلتے ہیں. سبحان اللہ وہ خود ہی پھیلتے ہیں. ہاں
ہاں کہ زبان جو ہے نا علم نہ ہونے کے باوجود عقل رکھتے ہیں انسان، عقل ہے تو بے اختیار کہتے ہیں سبحان اللہ کتنا پیارا لگ رہا ہے، یہ کبھی نہیں کہا کہ یہ دیکھو کتنا برا لگ رہا ہے. جی آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بے چین دلوں کو سکون دینے والا الحمدللہ ہے. اگر وہ ہستی جس میں بندہ اپنے آپ کو نشاور کرے وہ الحمدللہ ہے. وہ ذات جو زمان و مکان سے اوپر ہے، وہ ہستی جو دل و دماغ میں ہے، وہ ہمارے دل و دماغ میں سما نہیں سکتی، فہم سے اونچا، ہماری سوچ سے اونچی ذات ہے، وہ الحمدللہ ہے. سبحان اللہ. پوشیدہ اور چھپے ہوئے کو جاننے والی ذات الحمدللہ ہے. وہ ہستی جس نے انسانوں کو آفتوں اور پریشانیوں اور مصیبتوں سے چھٹکارا دیا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. جو اسی کے اندر گھیرنے والی ہے وہ الحمدللہ وہ اللہ کی ذات ہے. اور وہ جو خوف و ہراس اس وقت انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس سے اس کو پناہ دیتی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. ہر ضرورت کو پورا کرنے والی اللہ کی ذات ہے. کہ ہم کسی بھی طریقے کو کہ جتنے بھی الفاظ ہم پڑھیں اس کو الحمدللہ سے جوڑتے جائیں. تو سبحان اللہ ایک ایسا ردم، ایک ایسی چیز، ایسا وہ سنگم ہمیں نظر آتا ہے نا. جیسے وہ ایک کہتے ہیں نا میوزیشین، اس نے کہا تھا کہ اس نے ہر کتاب کو پڑھ چھوڑا دنیا کی کہ اس کو وہ جو چیز وہ میوزک میں ڈھونڈ رہا تھا نا اس کو وہ نہیں مل رہی تھی. اور کہتا ہے کہ اس نے صرف ترجمے کو انگلش میں پڑھا تو بے اختیار کیا اٹھا یہ انسان کا کلام نہیں ہے. صرف کہتے ہیں کہ ایک آیت کو اس کے سامنے لایا گیا، اس کو اس کے نظروں سے گزری، دوزخ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور دوزخ کہہ رہی تھی کوئی اور ہے جس کو میں لوں. مطلب لفظ کے الفاظ کا چناؤ ایسا تھا، کہتے ہیں یہ انسان کا چناؤ نہیں ہے. ڈفرینٹ ہے اینڈنگ اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرتے ہیں. ہاں وہ انٹر لنک ہے، یہ ہر آیت دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پہلی آیت کا مطلب دوسرے کے ساتھ انٹر لنک نہ ہو. پہلے اس لیے تو جوڑو کہ ایک میں بتایا گیا دوسرے میں اس کا حل بتایا جا رہا ہے. دونوں ایک ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے دیکھو جوڑے میں پیدا کیا. اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے اکیلی ہے. اور ایک لفظ بھی آیت میں سے نا اگر چینج کر دیتے ہیں تو وہ پتہ چل جاتا ہے. سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ جو لیا ہوا ہے تو پتہ چل جاتا ہے. حمد میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تعریف ہوتی ہے اور ایک شکر ہوتا ہے. وہ ہم نے سورۃ فاتحہ میں بہت اچھی ڈیٹیل سے پڑھ لیا ہوا ہے نا. اگر یوٹیوب پہ آپ جائیں نا اس میں نے سورۃ فاتحہ کو لاسٹ 10 ڈیز میں ایک اس کا تجزیہ کر کے نا دو کمپیریزن کیا ہے ہر صورت میں. اور جو آخری اس کا سیشن ہے نا وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ گروپ میں بھی شیئر کیا، اس کو سنے. ایک ایسی آپ کو چیز وہ ملتی ہے نا آپ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ 7 آیات پہ مشتمل جو آیت سورۃ فاتحہ ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح بیلنس آؤٹ کر رہے ہیں، کس طرح بیلنس کیا. یہ تو صرف انسان اور اسکالرس کی نا عقل کے مطابق انہوں نے یہ تجزیہ کیا اور یہ توازن جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. اگر اللہ کس کو شاید جو اتنا تدبر کرے تو پتہ نہیں اور کیا کیا اسی آیت میں سے نکلے. اور ہر جوڑا جو لفظ استعمال کیا ہے نا اس کا پیرل ہے، اس کو دونوں کو شکر ہے تو اس کے لیے الحمدللہ کا موازنہ ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے رحم اور رحیم کا بات کر دی، رحمان اور رحیم کی بات ہوگی، مالک یوم الدین ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بات ہو رہی ہے، مڈل میں آ رہا ہے. اور پھر ضالین اور مغضوب کی بات ہو رہی ہے، پھر صراط مستقیم پہ چلنے والے صدیقین اور شہداء کی بات ہو رہی ہے، پھر نبیوں اور ان کی مطلب ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے توازن رکھا ہوا ہے. آیتیں 7 ہیں دیکھیں، اور کئی بار 7 چیزیں جو ہوتی ہیں ان کا ڈیوائڈ کرنا مشکل ہوتا ہے، اور اللہ نے اتنی خوبصورتی سے اسے ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں. اور وہ جو ایک آیت ہوتی ہے نا پہلی اللہ کی تعریف ہے، وہ ہمیشہ کہتے ہیں وہ اسم آیا اور اسم کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے ہمیشگی کے لیے ہوتا ہے، اس میں مطلب یہ نہیں کہ نہیں. اور دوسرا انسانوں کے لیے ہے تو وہ فعل آئے ہیں وہ سارے سیکھے. اور فعل جو ہے کبھی ہو رہا ہوتا ہے اس کا حال ماضی اور مستقبل ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں وہ پرانی قوموں کی بات ہو رہی ہے، پرانی قوموں کی بات نہیں، میری بات بھی ہو رہی ہے. مغضوبوں میں بھی آ سکتی ہوں، ضالین میں بھی آ سکتی ہوں. ایگزیکٹلی. پھر ہم ایک وقت میں ایک انسان جو حال میں ہوتا ہے وہ ماضی بن جاتا ہے، وہ پاسٹ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، مستقبل کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین اس میں اللہ کس طرف جو سیدھا جا رہا ہے وہ اسم میں آ رہا ہے، اور جو انسان کی طرف سے آ رہا ہے وہ فعل میں آ رہا ہے کہ انسان اللہ ہمیشگی کے لیے، انسان اللہ کا ہمیشہ اللہ کی طرف ہی لوٹے گا. اور وہ ایک آیت جو کہ اکیلی نظر آ رہی تھی دیکھنے میں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ ترازو بنا کے اس کا سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت انداز ہے. دماغ میں ایسا آتا ہے جو الحمدللہ اس کا معنی ہوتا ہے نا، جو
سورہ فاتحہ کا معنی ہوتا ہے نا جو اوپن ان دا قرآن، تو یہ سورہ تو سارے قرآن کے جو سورہ ہے نا اس کو خلاصہ کر دیتے ہیں نا، بالکل ساری بالکل عمدہ سمجھ آ جاتی ہے۔ جی جی، ہر چیز کھل کے سامنے ہمارے آ جاتی ہے۔ اسی طرح اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں کہ سارے کا سارا شکر اللہ کے لیے اور تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے۔ کیا تعریف اور شکر دو الگ چیزیں ہیں؟ مد صرف جو مداح ہم کرتے ہیں صرف تعریف ہوتی ہے، اور کسی بھی اچھی چیز کو دیکھ کر ہم اس کی مداح کر سکتے ہیں، جیسے بھی ہم نے بات کی کہ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اور دورہ قرآن میں جب سورہ فاتحہ کی تھی ہم نے وہ بات کی تھی نا، ہم گھر کو خوبصورت تو کہہ سکتے ہیں، ہم گھر کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ جس چیز کا ہم ایک وقت میں ایک ہی ہوگی، جس کا ہم تعریف کر رہے ہیں اس کا شکر نہیں ہوگا، جس کی ہم حمد کر رہے ہیں تعریف کر رہے ہیں اس کا شکر نہیں ہوگا۔ لیکن جب الحمدللہ ہم کہتے ہیں تو اس میں دونوں ہی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کہ ایک وقت میں ہم مداح بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایک وقت میں ہم تعریف بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ جڑ جاتی ہے تو وہ حمد بن جاتی ہے۔ اب الفاظ کا جو ہے روٹ ورڈ وہ آپ اپنے اس پارے پہ لکھ لیں ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ الحمد ہا میم اینڈ دال سے ہے، حمد سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فضیلت کے ساتھ اس کی ثنا بیان کرنا، یہ مدح سے خاص اور شکر سے عام ہے۔ شکر اور حمد اس میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ خلقہ خواہ لامن قاف سے ہے کہ کسی چیز کو بنانے والا، ایک چیز کو دوسری شے سے بنانا اور ایجاد کرنا، جھوٹ بولنا۔ خلق اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، شکل و صورت کو بنانے والا۔ جب ہم رب کے معنی میں لیتے ہیں نا تو اس میں آ جاتا ہے خالق مالک مدبر، تو خالق مالک مدبر صرف رب ہی ہے۔ شکل و صورت کا بنانے والا، اعلی اخلاق، عادات، خصائص اور ایک قسم کی خوشبو کے لیے بھی جو ہے خلق لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ ایک روٹ سے اتنے اس کے جو ہے جو میننگ آتے ہیں، اور قرآن پاک میں یہ سارے کے سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس روٹ کے اندر۔ الظلماتی لام میم سے ہے، ظلم سے ہے کہ روشنی کا ہونا، اندھیرے اور جہالت کا ہونا۔ شرک کے لیے استعمال ہوتا ہے، فسق و فجور اور تاریخی میں جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، حق سے تجاوز کرنا اور ظلم کے الفاظ میں جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ اس ڈکشنری کو ان الفاظ کو پڑھتے ہیں نا تو انہوں نے ہر الفاظ کا، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ اس کی تشریح آگے دی ہوئی ہے، قرآن کی آیت اس کے آگے ہے۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں ہر آیت کی وہ ریفرنس آپ لوگوں کو دوں، کہ اردو میں اگر جان لیں ہمیں اتنی شعور ہو جائے، سمجھ آ جائے کہ ایک لفظ کے اندر جو ہے ایک لفظ بار بار استعمال نہیں ہوتا، لیکن اس روٹ ورڈ کے حوالے سے اس کا پس منظر چینج ہو جاتا ہے، اس کا کانٹینٹ جو ہوتا ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے، لیکن روٹ وہ رہے گا۔ ظالمون آ جاتا ہے، ظلم کے ظالمون آ جائے گا، ظلم آ جائے گا، اور لیکن اس کے پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اور ہوگا، اس کے لیے اسٹیٹمنٹ چینج ہو جاتی ہے، جیسے ہم اردو میں بھی کرتے ہیں نا، ہوگی، ہوگا، ہو جائے گا، مطلب اس طرح کرتے ہیں۔ اسی طرح سبحان اللہ یہ عربی جو لینگویج ہے بہت وسیع ہے۔ النور نون واو را سے ہے، روشنی کے لیے آتا ہے، شے کو دیکھنے میں مدد کے لیے، کہ جب اندھیرا ہوتا ہے نور آتا ہے تو آپ کو چیزیں دکھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور نور الہی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ عادلون عین دال اللام عدل سے ہے، مساوات کے لیے آتا ہے، ہم وزن اور ہم برابر ہونے کے لیے آتا ہے، قریب قربت کے لیے آتا ہے، قریب ہونا، عدل کسی چیز کے برابر، اس کا بدلہ دینے کے لیے آتا ہے، راضی رہنے کے لیے عدل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عبادت سے عدل کرنا اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ چیزوں کے درمیان موازنہ کرنا، ان کو برابر کرنا، اعتدال کرنا، اس کے لیے لفظ عدل جو ہے استعمال ہوا ہے۔ کہیں عدل لفظ آئے گا، کہیں یادلون آئے گا، کہیں اور ہوگا، لیکن روٹ اس کا مطلب ورڈ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، روٹ اس کا جو ہے نا وہ اس کا مادہ وہی رہے گا۔ تفسیری نکات میں ہم نے کیا سیکھا اس آیت میں کہ ظلمات سے رات کی تاریکی اور نور سے دن کی روشنی یا کفر کی تاریکی اور ایمان کی روشنی مراد لیا گیا یہاں پہ، اور ان کا مسلمانوں سے بغض، اناد اور مسلمانوں کے خلاف باہمی اتحاد جو ہے اس کی طرف بات کی گئی ہے کہ ظلمات جو ہے ان کی نا انکار ہے، اور روشنی جو ہے وہ دن کی روشنی لگا لیں، وہ نور کی روشنی لگا لیں، وہ قرآن کی روشنی لگا لیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی، کوئی بھی روشنی سے لگا لیں، کہ روشنی جو ہے وہ اسی اللہ ہی کی طرف پلٹنے والی ہے۔ اور ظلمات کے اسباب بہت سے بتا دیے گئے ہیں، ہدایت اور ایمان کا راستہ ایک ہی ہے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں، یہی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے ہدایت دینے والی، اور وہی سیدھا راستہ ہے۔ اس کے لیے ظلمات جو ہے جمع کے سیغے میں آیا ہے، اور نور جو ہے وہ واحد کے سیغے میں آیا ہے۔
حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے۔ ہم لوگوں کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ یا تو ہم اس کو الٹا لے لیتے کہ یہ تو اس کا حق ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ہاں، یا کہتے اس کا حق ہے، یا ہم دوسری اسٹیٹمنٹ یوں ہی بات کر لیں، مطلب وہی نکل رہا ہے کہ یہ اس کا فرض ہے اور میرا حق ہے نا، اور یا انا اور تکبر کی وجہ سے ہم دوسری کا شکر میں کیوں کروں؟ ہاں، وہ نرم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں شکر ادا کرنے سے آپ کی عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، بلکہ آپ کے ریلیشن اور زیادہ قریب ہو جائیں گے، اس میں محبت اور پیار پیدا ہوتا ہے۔ بچوں کو کہہ کے دیکھیں، ہاں، لیکن نہیں، اگر وہ نہیں، ہم جب وہ کہتا ہے تو ہمارا ریئیکشن یہ تھا کوئی بات نہیں، اگر وہ نہیں کہتا تو پھر ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، یہ اس پہ غور کریں۔ مجھے غصہ آتا ہے، اس نے تو مجھے، ہاں ہاں، وہ ایک فارمیلٹی کے طور پہ ہم کہتے کوئی بات نہیں، دل کر رہا ہوتا ہے کہ وہ میری تعریف کرے، ہم فارمیلٹی کے طور پہ کہتے کوئی بات نہیں، خوش ہوتا ہے۔ تو وہی یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ادھر بھی ہمارے پاس کیسے ہے، یہ جو ماحول ہے نا ہمارا ارد گرد کا، وہ کرتی ہیں، ان میں وہ اچھی چیزیں ہیں۔ دیکھیے یہ جب شروع میں ہم نے جزاک اللہ کہنا سیکھا تو بہت مشکل لگ رہا تھا کہ جزاک اللہ آڈ ون لگ رہا ہے، جب آپ کہنا شروع کر دیتے ہیں نا تو آپ کے لیے ایک معمولی بات بن جاتی ہے، آپ اس کو پھر فیل نہیں کرتے، منہ سے خود بخود نکل آتا ہے۔ ظلمات سے کیا مراد ہے اور نور سے کیا مراد ہے، اس پہ ہم نے بات کر لی ہے کہ غلط راستہ ظلمت کی طرف لے کے جاتا ہے، تاریکیت کی طرف لے کے جاتا ہے، رات کی تاریکی یہاں سے مراد ہو سکتا ہے، کفر کی تاریکی مراد ہو سکتا ہے، اور ظلمات کے اسباب محدود ہیں، اس لیے ظلمات کا ذکر جمع میں کر دیا گیا۔ اور روشنی نور کیا ہے کہ ایمان کی روشنی ہو سکتی ہے، دن کی روشنی ہو سکتی ہے، صراط مستقیم کی روشنی ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہدایت اور ایمان کا راستہ ایک ہی ہے، اس لیے نور کا ذکر واحد ہے۔ ہم نے اس آیت سے سیکھا کیا ہے کہ اندھیرا حقیقت نہیں، کسی جگہ یا کسی وقت کے نور کا نہ ہونا اندھیرے میں بدل جاتا ہے، یہ حقیقت نہیں اندھیرا، لیکن جب لائٹ نہیں رہتی تو اندھیرا آ جاتا ہے۔ ظلمات اور نور کا بنانے والا تنہا اکیلا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ شرک صرف یہ نہیں کہ کوئی مورتی سامنے رکھی جائے اور پھر اس کو سجدہ کیا جائے، بلکہ شرک یہ ہے کہ ہماری باتیں، ہماری نظریات بھی شرک ہی کے زمرے میں آتے ہیں، اور وہ بہت باریک شرک ہے۔ شرک سے بھی اگر انسان تائب ہو جائے تو معاف ہو سکتا ہے، اس کو پتہ ہو، احساس ہی نہیں نہ ہوتا، مسئلہ یہ ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں میرا بیٹا نہ ہوا تو پتہ نہیں میں تو مر ہی جاؤں گی، کیسے مر جاؤ گے، یہ بھی شرک ہے۔ میرا بیٹا نہ ہوتا نا تو میں پتہ نہیں، ہم تو کچھ کھاتے پیتے ہی نہ، یا میرا میاں کی جاب ایسی نہ ہوتی تو ہم کچھ کھاتے پیتے نہ۔ مجال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رازق میں ہوں، میں نے پیدا کیا، رزق دے کے پیدا کیا ہے، تمہارے میاں تمہیں نہیں کھلا رہے، وہ اسباب ہیں، ہاں ان کی روزی میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی ہے، وہ اسباب ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا میں آپ کی ماں ہوں، ہاں جو ان کا فرض ہم کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں بچوں کو، میں تمہاری ماں ہوں، تمہارا حق ہے کہ مجھے بات سنو، نہیں، ہم اسباب ہیں، ہم ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے ہمارے بارے ہم سے پوچھا جائے گا ان کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسباب کے طور پہ ہمیں ان کو ہمارے لیے پیدا کیا کہ ہم ان کی تربیت کریں، ہم ان کو کیا کر رہے ہیں، ہم ان کی پرورش کریں، وہ پرورش کا ذمہ تو اللہ نے کہا ہے، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں پروردگار ہوں، اور ہم نے وہی کام جو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں ہم اسی کو داد دے رہے ہیں، ہم ان کو پیدا نہیں کر، ہم ان کی پرورش نہیں کر رہے، ہم ان کی تربیت میں ناکام ہو رہے ہیں، اور ہم کیا جانوروں کی طرح ان کو پا رہے ہیں، دے دو ٹھوستے جا رہے ہیں، کھاتے جو ہر فرمائش ان کی پوری، ان کے دماغ دیکھ لیے اس وقت اس طرح ہے، وہ عقل شعور سمجھنے سے قاصر ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہم نے وہ فون پیار کے طور پہ دیا حتیٰ کہ وہ ضرورت نہیں تھی،
ان کو بالکل ہم معاف کرتے جا رہے ہیں، اپاہج کرتے جا رہے ہیں ذہنی اور فزیکلی طور پہ. اس ایج میں ہم ایک سیکنڈ کے لیے بیٹھتے نہیں تھے، اور بچوں کو دیکھ لیں وہ ایک سیکنڈ کے لیے اٹھتے نہیں ہیں. تو ہم پیار کی بنیاد پر ان کو جانوروں سے بدتر کر رہے ہیں. جانور تو اپنے رب کی اطاعت کر رہے ہیں، اپنے رب کے فرما بردار ہیں، وہ چلتے پھرتے ہلتے ہیں، ہمارے لیے اس کو تابع بنا دیا. لیکن ہمارے اپنے ہی بچے، ہم اپنی ہی نسلوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے تباہ کر رہے ہیں، اور دوش ہم دوسروں کو دے رہے ہیں. مجھے خود ہی پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو میں دوش دوسروں کو دے رہی ہوں. موبائل نہیں تھا تو ان کی نسلوں کے پاس ابھی بھی موبائل نہیں ہے. جائیں جا کے دیکھیں، ان کے پاس موبائل نہیں ہے. اب جو مرضی کہیں، لیکن غلطی میری ہے، غلطی میری ہے، غلطی میری ہے. ہاں، اس کو مانے. بچوں کو دے کھلانے تک ان کو پتہ ہے کون سی چیز لگے گی تو ہم والا کھائیں. وہ کھانا نہیں کھاتے اب جو یہ والے بچے ہیں جو نہیں، میری غلطی ہے. نہیں، ایک دن ہی کھائے گا، جب بھوک لگے گی تو خود ہی کھائے گا. میرے دل میں پیار آ جاتا ہے، ماں ہوں نا، ممتا ہے. تو وہ غلط طریقے سے استعمال کرواتے ہیں بچے، اور وہ ہمیں استعمال کرتے ہیں. اچھا دیکھیں، بچہ خود 6 ماہ کا بچہ لاچار ہے، اس کو ٹی وی پہ کس نے لگایا؟ میں نے لگایا. ٹھیک ہے، اپنی مصروفیت کی بنا پر، اس کو ٹائم دینے کی بنا پر اس کے سامنے کس نے کارٹون لگائے؟ میں نے لگائے. اس کو عادی کس نے بنایا؟ میں نے لگایا. اور میں دوش دے رہی ہوں بچے کو. اب بچے آج کل کے بچے سنتے نہیں ہیں، ٹی وی کو دوش دے رہے ہیں. کیا قصور ہے؟ جب اس نے دیکھا چاچے کے پاس موبائل ہے، ڈیڈ کے پاس موبائل ہے، ماں کے پاس موبائل ہے، دادے کے پاس موبائل ہے، پھپھیاں کے پاس موبائل ہے، میری دادی کے پاس موبائل ہے، تو یہ سب موبائل لے رہے ہیں، تو میں کیوں نہیں لے رہا؟ قصور کس کا ہے نا؟ وہی تو میں کہہ رہی ہوں. بتانے چاہیے مجھے اپنے قصور کو ماننا ہے تو ہماری اصلاح ہوگی، ورنہ اصلاح نہیں ہوگی. دوسروں کو دوش دیتے جائیں، اور دوش پہ ہی سارا معاشرہ چل رہا ہے، ہماری اصلاح نہیں ہو رہی. ہمارے پیرنٹس بتاتے تھے بچوں کو کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، تو ہم لوگ مانتے تھے، کرتے تھے. آج کل ہم بتاتے نہیں، کیونکہ آج چوائس زیادہ ہوگی ہے نا. اس وقت ہاں یا نہ، دو ہی چوائس تھی. اب گوگل بتاتا ہے، گوگل بتاتا ہے ہر چیز. کسی نے کچھ گم ہو گیا، کیسے ڈھونڈنا ہے، گوگل پہ ڈال دو، اور وہ بھی دیکھو لوگ فارغ بیٹھے وہی کام کر رہے ہیں. کوئی ریسیپی نہیں مل رہی، گوگل پہ ڈالو. آپ کو پہلے ہوتا ہے ماں کو بتاؤ، ماں سے پوچھو، ماں سے بات کرو، وہ ٹائم، می اینڈ موم ٹائم. ہاں، وہ نہیں ہے. سبحان اللہ، اب وہ آ گیا ہے. ہم نے کوشچن نہیں کیا تھا کیوں مارا گیا میں. ہمارے بچے کیا کہتے ہیں کہ مجھے یہ کیوں کہا. جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے، میں کہہ رہی ہوں میری ہی غلطی ہے. میں بچوں کو دوشوار نہیں کہہ سکتی، میری اپنی غلطی ہے. مجھے سمجھ نہیں تھی، میں ان کی تربیت ویسے نہیں کر سکی. اللہ سے معافی کے لیے اپنے ہاتھ جوڑے اور اللہ سے معافی مانگے کہ میں ناکام رہی. جب تک میں یہ نہیں مانوں گی، بلیو می، ہم سدھر نہیں سکتے. ہاں، اللہ سے معافی مانگیں گے، اپنے آپ گڑ گڑائیں، اللہ سے معافی مانگیں کہ وہ نعمت جو تو نے مجھے دی، مجھے باقیوں سے اعلیٰ افضل بنایا، لیکن اس کی میں ویسے تربیت نہیں کر سکی جیسا مطلوب تھا، جیسا میرا حق تھا ان کو دینے کا. کل کو یہی رشتے قیامت کے دن کہیں میرے سامنے کھڑے نہ ہو جائے، یہی بچے. آج اگر میں نے اپنے بچے کی تربیت نہیں کی، وہ میری آنے والی جنریشن ہے نا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ قیامت تک آنے والی نسل. اور ہم جو فکر مند ہیں صرف میرے یہ بچے، میرے 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 میرے، اسی پہ ہم بس اٹکے ہوئے ہیں. آنے والی نسلوں، قیامت تک کے یہ جو نسلیں آئیں. خیر آئے گی، خیر کیوں نہیں آئے گی. ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تھی، ان کو اندھیرے سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، بیابان تھا. دیکھیں آپ کو ریگستان میں جا کے کہیں جا کے جاؤ بھی، سعدیہ کلاس ادھر کرو، سعدیہ جائے گی؟ کبھی بھی نہیں. ادھر تو کوئی بھی نہیں، میں کیسے جاؤں؟ عقل کا تقاضا ہے کہ جب میں وہاں پہ درس دینے جاؤں گی جہاں پہ لوگ ہوں گے، سوسائٹی ہوگی. اللہ تعالیٰ والوں پہ عذاب کیسے آتا؟ ان کے تو باپ دادا نے ان کے لیے دعائیں مانگی ہوئی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تو جا، لوگوں کو میں بھیجوں گا، اور دیکھ لیا اب رزلٹ اس کا. اسی وقت قبول ہوگی نہیں، کتنے سال لگے. اور میں کہہ رہی ہوں میرے بچے، آج میں کہہ رہی ہوں آج اس کا رزلٹ اور پھل مل گیا. کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اسی وقت اس کا اجر اور اس کا پھل ملے گا.
ہو سکتا ہے کئی دفعہ مر جائیں. ہاں انہی میں سے نکلیں گے انشاءاللہ. اچھے کی امید رکھیں، انہی میں سے آئیں گے. کوئی بات نہیں، محنت کی تو ضرورت ہے. اپنے آپ کو بس مان لیں کہ ہم غلط ہیں. مسئلہ یہ کہ ہم مانتے نہیں ہیں کہ ہم غلط ہیں. اچھا اگلی آیت انشاءاللہ تعالیٰ سارے مل کے پڑھتے ہیں. ہوا وہ الذی جس نے خلقکم تمہیں پیدا کیا من سے طین مٹی ثم پھر قضا مقرر کیا اجالن ایک وقت و اجالن اور ایک وقت مسمى مقرر عندہ اس کے پاس ثم پھر انتم تم تمترون شک کرتے ہو. محاورہ ترجمہ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. وہ تو ایسا ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر ایک وقت معین کیا اور دوسرا معین وقت خاص اللہ ہی کے نزدیک ہے، پھر بھی تم اس میں شک میں پڑے ہوئے ہو کہ اللہ سبحانہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. انسان کی وہ حقیر جو پیدائش ہے اس کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں یہ مٹی سے پیدا کیا. انسان کی اولین تخلیق کے بارے میں اس کی طرف نشاندہی کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اس کو وہ ایک معین وقت تھا، ایک مقرر وقت تھا، تم پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، اس کے لیے کسی کو اندازے کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 9 ماہ 10 ماہ فلاں ڈیٹ دے دیتے ہیں، لیکن کیا بچہ واقعی اسی ڈیٹ پہ پیدا ہوتا ہے؟ نہیں. ویری ویری ریئر کوئی انسیڈنس ہو جائے کہ جو ڈیٹ وہ دیتے ہیں اسی پہ بچہ پیدا ہو. اور اس کے بعد کیا گیا کہ ایک خاص معین وقت ہے اجل مسمى عنده ثم انتم تمترون، جو صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، وہ موت کا وقت ہے، کب وہ وقت آنے والا ہے. کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک حقیر مٹی سے پیدا کیا. حقیر مٹی پانی سے پیدا کرنے کے بعد اس کو اتنی عقل سمجھ بوجھ دے دی، اور اس کے بعد انسان نے اپنے آپ کو اتنا گرا لیا. اس کے حوالے سے میر تقی میر کا شعر آتا ہے، میرے مالک نے میرے حق میں یہ احسان کیا، خاک ناچیز تھا میں سو مجھے انسان کیا. انسان ہونا بہت بڑی بات ہے، بہت مقام انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا. جس رب نے تمہیں بنایا، جس نے زمین آسمان بنائے، جس رب نے دنیا کو بنایا، جس رب نے ایک دنیا کے لیے ایک وقت مقرر کیا، جس رب نے تجھے پیدا کرنے کے لیے ایک وقت مقرر کیا، جس رب نے تمہاری موت کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، جس میں رسولوں کو انبیاؤں کو کسی کو نہیں بتایا، کسی اولیاء کو نہیں پتا، کسی نجومی کو نہیں پتا کہ تم نے کب مر جانا ہے. یہ ڈاکٹر بھی کہہ دیتے ہیں کہ بیماری کی انتہا ہوگی ہے، تمہارے پاس 2 دن ہے، 4 دن ہے، کئی سال تک، کئی مہینے تک انسان زندہ رہتا ہے. تو اس کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جس نے زمین اور آسمان بنائے، زمین سے تمہیں مرنے کے بعد تم جب مر جاؤ گے تمہارے اٹھانا اس کے لیے کوئی خاص نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو اس کے لیے اس نے ایک مقرر ایک اندازہ جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے. سورہ لقمان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. لا یجلیھا لوقتھا الا ہوا، اس کے واقعہ ہونے کا علم اسی کے پاس ہے. ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتۃ، سورہ الاعراف میں کہ زمین اور آسمان میں ایک ہی بڑی بوجھل چیز ہوگی، اچانک آ جائے گی. یہ ایسی ایک اچانک آواز آئے گی. ہم سورہ 30 پارہ پڑھتے ہیں تو اس میں یہی بات بار بار دہرائی جاتی ہے، قیامت ہی کا ذکر ہے. اجل مسمى کہ قیامت کی مدت مقرر ہے، وہ اچانک آ جائے گی. اور یہ جو ان کی جو تھیوری ہے نا کہ بگ بنگ، پھر پتہ چلے گا بگ بنگ کہتے کس کو ہیں. کہ آج ہمارے بچوں کے دماغوں کو یہ اس طرح کر رہے ہیں، اس کے دماغوں میں یہ ٹھونس رہے ہیں. اگر ہمارے بچے کو نہیں پتا تو ان کا بلیو بھی تو وہی جا رہا ہے نا، وہ سکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. اور جو نہیں کرتا اس کو کہتے ہیں کہ یس اور نو دونوں آپشن ہیں. یہ آپ کے پاس ایک آپشن نہیں ہے کہ نو کہو. نو اگر یس آپ نے ٹک کرنا ہے، نو کرنا ہے تو اس کی ریزن. نارملی کہتے ہیں یس ہے تو اس کی ریزن بتاؤ. یہ الٹا چل رہے کہہ رہے ہیں نو ہے تو اس کی ریزن بتاؤ وائی یو گاٹ دس پوائنٹ آف ویو. نو
ٹھیک ہے، اگر میں نے اپنے بچے کا ذہن سازی نہیں نا کی تو وہ بھی اسی پہ بلیو کرے گا. میں نے کل بچے نے اسی طرح مجھ سے سوال کیا تو میں نے کہا listen you should be confident, this is your right to give your opinion, they asking you yes or no. No auntie, I just put yes because I don't need to give explanation. I said this means you don't know. I don't know, she said. I said you don't know, you should know. Then you should say that Allah subhanahu wa ta'ala, if you saying I can debate with you, if you saying this is big bang theory ہے آپ کا belief ہے, وہ big bang کیا کس نے بنایا؟ اگر کہہ رہے ہیں ستارے ٹکرا رہے ہیں، ستارے کس نے بنائے؟ تم نے بنائے، وہ اللہ نے بنائے. they do believe اللہ سبحانہ وتعالی. جس نے وہ ستارے بنائے، جس نے وہ بنگ بنائی، جس کو آج تم اتنا کچھ کر کے اس کے لیے نکال رہے ہو نا، اسی رب نے جو ہے یہ ایک مقررہ وقت میں دنیا کو پیدا کیا. بگ بنگ سے نہیں آئی، اس کی تخلیق ہے، اس کی ایک پلاننگ ہے. جس طرح تم پلان بنا رہے ہو نا کہ ایک اسٹوڈنٹ کو نرسری سے لے کے کہا جی سی ایس تک کیا پلان کرنا ہے، ویسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پلاننگ آپ لوگوں سے بہت اوپر ہے. اس رب نے کیا. بچوں کو جو دلائل دینا سکھائیں، نہیں ہے تو وہ تو ایزی فرار لے رہا ہے، کیونکہ بچپن سے وہ سیٹ بو رہے ہیں نا. 2 سال کی ایج سے اب اس کو کہہ رہے ہیں کہ ایک میمل ہیں ہم. ماں باپ ایک دوست یا پھر دوست اچھا ہونا چاہیے نا، اچھا ٹیچر مل جائے، اچھی صحبت مل جائے، اور ہمیشہ اچھی دعا کریں، اور بچپن سے ہی بچوں کو اللہ سے جوڑیں، اپنے سے نہ جوڑیں. کوئی نہ کہ انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہے نا کہ ماں کو خود ہی نہیں پتا یہ دلائل دینے کیسے. 2 سال کی ان کو بولا کہ گاڈ کی پکچر بناؤ، تو وہ کہتی ہے ماما اس کی کلاس میں سادہ مسلم ہے، کہتی ہے میں نے کہا ایک اور بنگلہ دیش لڑکی تھی، اس نے کہا ہم نہیں بنائیں گے، باقی سب نے کچھ نہیں کہا اور بنا دی. تو ٹیچر نے کہا اچھا اپنے گارڈ کی نہیں بناتی ہمارے، تو کہتی ہے میں نے کہا وہ پرافٹ ہم وہ بھی لاؤ نہیں ہے. پر وہ زیادہ پریشان اس لیے تھی کہ اور مسلم بچے کیوں نہیں بولے، کیونکہ ان کو وہ چیز ماں باپ کو نہیں پتا تھا تو انہوں نے بچوں میں وہ انجیکٹ ہی نہیں کی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ہاں وہ اتنے اسکول سے لاپرواہ ہوتے ہیں نا، وہ اسکول سے لاپرواہ، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اسکول میں پڑھایا کیا جا رہا ہے. مسئلہ یہ ہے یہ جو آ گئی ہے چیز، وہ بچوں میں چھوٹے چھوٹوں میں انہوں نے آپ نے جو مرضی بننا بنے، کوئی وہ سبحان اللہ. وہی بات ہے نا کہ ہمیں خود نالج لینے کی ضرورت ہے. ایز اے مدر ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے تاکہ بچہ جب یہ کوشچن کرے، اور کوشچن ہونا چاہیے فطرت ہے بچے کے اندر. اگر سوال ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی فطرت نظر آ رہی ہے نا، کوشچن اٹھاتا ہے تو اس کوشچن کو سیٹسفائیڈ کریں. اگر نہیں کریں گے تو وہ پھر نعوذ باللہ استغفر اللہ دوسروں کے ہاتھوں میں جائیں گے، جہاں سے سیٹسفیکشن ملے گی وہیں سے پھر وہ لیں گے. جب اس نے میں سے کوشچن پوچھا ماما باقی مسلم جو تھے انہوں نے کیوں بنایا، وہ کیوں لاؤڈ ہے، میں اگر لاؤڈ نہیں تو مجھے اتنی سمجھ نہیں آتی میں اس کو کیا جواب. اس کو بولا کہ الحمدللہ I'm so proud of you, you know اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکچر ایگزسٹ نہیں ہے، وہ نور ہے. اگر ان کے پروفٹ ہے، آپ ماشاءاللہ آپ کے پاس تو بہت زیادہ علم ہے، آپ نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا، ان بچوں کے پاس نہیں ہے. and that's your responsibility to tell them now, to teach them, because ان کے پیرنٹس کو نہیں پتا تھا. ممی کو پتا تھا، ممی نے آپ کو بتا دیا. اگر ممی بھی آپ کو نہ بتاتی، this is the bonding then. بچہ come to me. بہت گڈ کام کیا. اس نے پوچھا نا کہ باقی کیوں نہیں بولے، سارے مسلم تھے، خالی 3-4 دوسرے کرسچن ہیں، باقی پوری کلاس مسلم ہے، بٹ صرف لوگ کئیوں کے اندر کانفیڈینس نہیں ہو سکتا. ان کو پتا وہ کانفیڈینس کی وجہ سے نہیں انہوں نے بولا. کئی لوگ ہوتے ہیں کہ کیا بحث میں پڑھنا ہے، بس چپکے سے نکل جاؤ، فرار ہی لے لو، وہی بات ہے جی. اور ماشاءاللہ یہ 10 کی بچی ہے، وہ جس نے سوال مجھ سے کیا ہے، تو یہ 10 کا بچہ اگر اس معاملے میں آ کے یس کرتا ہے تو ان کی جو ریسرچ ہوگی تو وہ اس کو یس ہی شو کروائے گی نا. اگر یہ 10 سال کے یہ 10 کے بچے کو دلیل دے رہا نہیں آ رہی تو کس کا قصور ہے؟ پھر میرا قصور ہے نا. ہم بچوں کو اس حساب سے نہیں بتا رہے. ثم انتم تمترون، مگر افسوس کہ تم شک میں پڑے ہوئے ہو کہ اللہ کا وہ وعدہ پورا ہوگا یا نہیں. موت آئے گی ہی نہیں. موت کس نے دیکھی؟ کون دیکھتا ہے موت آئے گی؟ کیا ہونے ہمیں کیا پتا؟ ابھی پتا چلے، ابھی ہونا چاہیے. تو یہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا. روٹ ورڈ جو ہے اس آیت کے آپ لکھ لیں، قضا، قاف ضاد اینڈ جا ہے، کسی کام کا فیصلہ کر دینا.
قضاء الہی جیسے ہم کہتے ہیں نا، قضاء الہی سے جو ہے فلاں بندہ جو ہے فوت ہو گیا، قطعی طور پر اطلاع دینا، قرض ادا کرنے کے لیے قضاء لفظ آتا ہے، اور تقدیر کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ وآجال حمزہ جیم لام آتا ہے کہ کسی چیز کی مقررہ مدت قرضہ وصول کرنے کے لیے یہ آتا ہے۔ موت کا وقت قریب آ چکا ہے، اس کے لیے ہم کہتے ہیں۔ اور برزخی زندگی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دیر سے ہونے والا، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مسمى سین میم واو سے ہے کہ ہر شے کا بھلائی حصہ بارش کے لیے آتا ہے۔ دور سے کسی چیز کا بلند شکل میں ظاہر ہو جانا اس کے لیے آتا ہے۔ کسی چیز کی علامت جس سے اسے پہچانا جائے اس کے لیے آتا ہے۔ تمتارون میم اور آیاز اس کا روٹ ورڈ ہے کہ کسی معاملے میں تردد کرنا، ایسے کام میں جھگڑا کرنا جس کے تسلیم کرنے میں تردد ہو، سرسری سی گفتگو کرنا۔ سفید چمکدار بادل کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور چینٹی کے انڈوں کو بھی یہ لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تفسیری نکات میں ہم آیت نمبر 2 سے کیا ہم نے سیکھا ہے کہ پہلی اجل سے مراد پیدائش سے ہے، اور دوسری اجل سے مراد انسان کی موت ہے، اور مسمى جو ہے اس سے مراد موت سے لے کر وقوع پذیر ہونے والی دنیا میں جو کل عمر انسان کی ہے وہ لیا گیا ہے۔ کفار اور مشرکین کا کہنا ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح زندہ کرے گا۔ کوسچن کھڑے کر رہے تھے ایک کے بعد دوسرا کوسچن کہ پہلی دفعہ بنانا مشکل ہے یا دوبارہ کھڑا کرنا مشکل ہے۔ انسان کی موت سے ہی آخرت کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ نام میں حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے حدیث آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ہاتھ کو پکڑ کر ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا، اور اس میں پہاڑ اتوار کے دن پیدا کیا، درختوں کو پیر کے دن پیدا کیا، اور مکروہات منگل کے دن پیدا کیے، نور کو بدھ کے دن پیدا کیا، اور جمعرات کے دن زمین میں چوپائے پھیلائے، اور آدم کو جمعے کے دن عصر کے بعد مخلوق میں سب سے آخر میں جمعے کی ساعت میں آخری ساعت یعنی کہ عصر اور رات کے درمیان پیدا فرمایا۔ اس کی حدیث کا اگلا حصہ جو ہے آگے جو آئے گی حدیث اس میں انشاءاللہ تعالیٰ میں کوٹ کروں گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تم سے زمانہ جاہلیت کی نحوت و غرور کو ختم کر دیا، اور باپ دادا کا نام دے کر فخر کرنے سے روک دیا۔ لوگوں کو دو قسمیں ہیں، ایک مومن اور دوسرا متقی پرہیزگار، دوسرا بدبخت اور فاجر۔ سب لوگ آدم کی اولاد ہیں، اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ کہ انسان اچھا ہے یا برا ہے وہ آدم کی اولاد ہے، وہ فطرت میں پیدا ہوتا ہے، بعد میں وہ انسان کی عادات جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں۔ تخلیق انسان کی ابتدا اور انتہا کہاں سے ہوتی ہے؟ پہلی اجل پیدائش یعنی کہ پیدائش سے لے کے موت کا وقت، پھر مٹی سے غذا انسان کی جسم کی غذا جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے، مٹی سے ہے۔ اور کہتے ہیں مٹی کو جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، مٹی مختلف جگہوں سے لی گئی، غذا سے اس کا نطفہ پیدا کیا، اور نطفے سے انسان کی تخلیق کی، اور آجل مسمى سے موت سے لے کر قیامت تک کا وقت ہے، اور عقیدہ آخرت کی تبلیغ، اور شخصی انتہا موت ہے، اور عالم کی انتہا جو ہے وہ قیامت ہے، پورے عالم کی جو ہو جائے گی۔ ہم نے اس آیت سے سیکھا کیا ہے؟ تخلیق انسانی کی ابتدا مٹی سے کی گئی، آخرت کا وقت مقرر ہے، اور اس کا علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا دوبارہ وہ زندہ کرنے پر، پیدا کرنے پر وہ قادر ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے پاس یہ چیز موجود ہو۔ آیت نمبر 3 اس کا ٹاپک کیا لکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو چھپی اور ظاہری ہر بات کا علم ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی اور ظاہری نہیں ہے۔ وہ ہوا اور وہ اللہ فی میں السماواتی آسمان و اور فی الارض زمین میں یعلم وہ جانتا ہے سرکم تمہارا باطن وجہرکم تمہارا ظاہر وَيَعْلَمُ وہ جانتا ہے ما تکسبون جو تم کماتے ہو۔ محاورہ ترجمہ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔
اور وہی ہے معبود برحق آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. وہ تمہاری پوشیدہ احوال کو بھی جانتا ہے، تمہاری ظاہر احوال کو بھی جانتا ہے، اور جو تم کچھ عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں زمین اور آسمان کی بات پھر کر کے یہاں پہ بتا دیا کہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کی وسعت جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے. وہ تمہارے دل کے اندر بھی موجود ہے، جو تم بات ابھی کر رہے سوچ بھی نہیں پا رہے اس کا بھی اندازہ ہے، تمہارے منہ سے کون سی بات نکلنی ہے. جو تم کر چکے ہو اور تم بھول چکے ہو اس کا بھی اندازہ ہے. جو کچھ آسمان اور زمین میں اس کو ہر چیز کا وہ احاطہ کیے ہوئے ہیں، ہر چیز کا وہ جاننے والا ہے. اور سرہ تو کیا ہے کہ جو دوسروں کے ساتھ میں شیئر نہیں کرتی، وہ بات جو دوسروں کے سامنے میں لانا نہیں چاہتی، وہ کہتی ہے کہ دوسروں سے چھپا کے اس چیز کو رکھو. میری خواہشات ہو سکتے ہیں، میرے جذبات ہو سکتے ہیں، میرے ارادے ہو سکتے ہیں، میری محبتیں ہو سکتی ہیں، میرے دکھ اور غم ہو سکتے ہیں، حسد کی جو بھی لگا لیں دوسروں کے حوالے سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام تر راز جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. کہ اگر اس آیت کا خلاصہ ہم دیکھیں کہ سبحان اللہ تمہاری کمائی کو بھی وہ جانتا ہے جو نیکی اور بدی کی کمائی ہے. اللہ سبحانہ جس کا اخلاق، جس کے اندر نفاق ہے، جس کے اندر حق اور حلال اور حرام ہم کھاتے ہیں اس کا ہم نہیں کرتے، جس کا ہم شکر گزاری کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اب ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اعمال کی نگرانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. نگرانی کے لیے 2 فرشتے بھی چھوڑ دیے، نگرانی کے لیے ایک تختہ ہمارے گلے میں ڈال دیا ہے. ہاں بک لکھی جا رہی ہے کہ انسان کو چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر راز کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا وہ ٹریک جس کو ہم بولتے ہیں وہ کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ ہم کھلے چھوٹے ہوئے ہیں اور جہاں سے مرضی جو مرضی کر لیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ آیت جب میں نے پڑھی نا تو اب کبھی جیسے باجی نے کہا کہ کوئی کہتا ہے ایسے ہی کہ کوئی بات نہیں، تو میں اب اپنے دل میں چلی جاتی ہوں اور کہتی ہوں کہ یہ جو میں کر رہی ہوں کہ کیا کوئی بات نہیں، کیا میرا دل اس میں میرے ساتھ ہے، اتنا اس کا ہوا ہے. اور میں جھانکتی ہوں اپنے اندر اس آیت کے ذریعے. وہی ہے نا، تو یہاں پہ ہم اپنے اندر جھانکنے کے لیے بیٹھے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. ہاں کوئی گل نہیں ایسے کرتے ہیں تو یہ غلط ہے نا، وہ قول اور فعل کا تضاد ہے نا. اگر کوئی بات نہیں اس کو کہہ دیا کوئی بات نہیں، 2 لوگوں کو اس کے پیچھے کہہ دیا اس نے ایسا کیا، تو گناہ تو میرے کم ہوئے. اس نے غلط کام بھی کیا اور اس کو نیکیاں بھی آپ کی مل گئی. فائدہ کس کو ہوا؟ اس کو فائدہ ہوا. اگر یہ چیز ہم اتنی باریکی سے سوچے نا، اگر مجھے کسی کی بات بری لگ رہی ہے تو میں اس کے منہ پہ بدتمیزی سے نہیں بلکہ حکمت کے ساتھ کہوں کہ مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگی، نیکسٹ ٹائم ایسے نہیں کرنا. رات دن میں 10 بندوں کو جا کے فون کر کے 10 سہیلیوں کو، اور وہ آگے 10 سہیلیوں کو فلاں کے ساتھ یہ کیا. بچوں کو بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات اچھا وہ پھر پیچھے کچھ کہنا وہ یہ باتیں بھی آ جی جاتی جی جی اور بڑا گناہ ہے. جی لیکن بعض دفعہ ہم ایسے بھی کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں لیکن دل میں وہ کوئی چیز کھٹک رہی ہوتی ہے کہ برا لگ رہا ہوتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ بری بات کی ہے، دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں اس نے یہ غلط کیا ہے، لیکن پھر تھوڑی دیر بعد وہ ضرور ہوتا ہے کہ نہیں مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے. اس کو آپ کس طرح اس چیز میں وہ کریں گے؟ دیکھیے ایک چپ سورس آف ڈیپینڈ ہے، کس بندے سے آپ بات کریں، خاص طور پہ جو جیسا رشتہ ہوگا ویسے تکلیف بھی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ نہیں. اچھا میرے بہن بھائی کہیں گے میں معاف بھی کر دیتی ہوں، بلیو می. بچے کہیں گے میں معاف کر، تکلیف بہت ہوتی ہے لیکن میں معاف کر دیتی ہوں. 2-4 دن گزریں گے پھر ہم ویسے کی ویسے ہی بھول جاتے ہیں انہوں نے بڑی غلطی کی ہے. بیچارے لے دے کے رہ جاتے ہیں، ان-لاز چاچے مامے تائے رہ جاتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہم لوگوں نے تفریق کر لی ہے نا، ہم نے دادکے کی. ویسے ویری امیزنگ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس چیز کی. کلاس میں 15 بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور 15 کی ایک دوسرے سے انالائز کر رہی ہیں بچیاں، یو مم سائڈ لائک اور ڈیڈ سائڈ. سارے مم سائڈ ایسے نا، وہ آئی لائک مائی ڈیڈ سائڈ، دے آر فرینڈ. اچھا ماں مجھے وہ جو چیز سمجھ آ رہی ہے نا، ماں جو انجیکٹ کر رہی ہے ہر وقت، وہ ماں سے یہ سن رہی ہے کہ ہاں، اور ماں باپ اپنے جو بہن بھائیوں کی بات اپنے بچوں سے وہ شیئر نہیں کرتی، وہ جو اس چھوٹی موٹی ہو گئی ہے.
وہ تو بہت پیارے ہیں. کہاں پہ بھی قصور ہے. میں I'm shocked کہ ان میں سے کسی ایک بچے نے بھی نہیں کہا میں پھپھی کو پسند کرتی ہوں. میرے دل کی بات, میں بھی کسی کی پھپھی ہوں, اگر میں کسی کی خالہ ہوں تو میں پھپھی بھی ہوں. Then I had a debate with them. I said this is not right. اچھا کچھ کا ویلڈ پوائنٹ یہ تھا دیکھیے سبحان اللہ, یہ بہت خطرے کی بات ہے. جس باپ کے گھر میں رہ رہی ہوں اسی کے رشتوں کے خلاف میں کر رہی ہوں. ہاں کچھ بچوں کی تو مجبوری ہے نا, ان کے نان کے ادھر نہیں ہے, ان کے داد کے ادھر نہیں ہے, وہ ایک بانڈنگ آ جاتی ہے. وہ بچے کہیں میک سینس, جن کے دونوں ادھر ہیں اور اس کے اندر ہم تخصیص کر کے بچوں کو بتا رہے ہیں دے آر گڈ, دے آر ناٹ, نو دے بوتھ آر اے سیم. ٹھیک ہے, یہ بات ایسی ہوتی ہیں کہ اختلاف کو سامنے بیان نہ کیا جائے. چلو ٹھیک ہے, ایک ایج آتی ہے اختلاف بیان کرنا پڑتا ہے تاکہ ان کو غلط اور صحیح کا پتہ چلے. جب ہم اختلاف بیان کرتے ہیں نا تو پھر دونوں سائڈوں کا کریں, لیکن یہ ان کو بتا دیں اختلاف ہے ممی کے ساتھ, کیونکہ ان کو بچوں کے ساتھ اختلاف نہیں ہے. دادا دادی بہت پیار کرتے ہیں, پھپھیاں بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں, ان کی نسل ہے وہ. ٹھیک ہے, اختلاف ہے ممی سے, نتھنگ ٹو ڈو وتھ یو لا. ان کو انوالو بھی نہ کریں, سمپل سیدھی سی بات ہے. طریقہ کہ آپ ڈیل کیسے کرتے ہو, حکمت آپ کے اندر کتنی ہے. بچوں کے ساتھ ہمیشہ میں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ اپنے چاچا یا تائی کے ساتھ بدتمیزی کرو گے تو سمجھو آپ نے اپنے باپ کے ساتھ, اپنی خالہ کے ساتھ کرو گے, اپنی پھوپھو کے ساتھ کرو گے تو سمجھو کہ میں پھر تیار ہو جاؤں گی. اگر ان کے لیے وہ کر رہے ہو نا تو کل میرے ساتھ تم کرو گے. پہلی بات تو اس بات تک جانے ہی نہ دیں کہ وہ حق ہی نہ بچوں کو دیں کہ وہ ان کی آگے نا ان کی بدتمیزی کریں, ان کے اگینسٹ ہو. اگر اینی ہاؤ یہ مقام آ بھی جاتا ہے تو نتھنگ ٹو ڈو ود یو, مائی میٹر, آئی ول سارٹ اٹ آؤٹ. کبھی کوئی بات ہوتی ہے میں اپنے بچوں کو کہتی ہوں کہ سارا کوئی مقصد نہیں ہے میرے بات میں اس کی بات میں جانوں اور باقی جانوں. الحمدللہ آج دن تک میرے بچوں نے یا اس کے بچوں نے میرے ساتھ اور میرے بچوں نے اس کے ساتھ کہ اگر آپ کے آپس میں ہو جاتی تو آپ کے آپس میں بچوں کو بتا کے ان کے دلوں کو کیوں دور کرتے ہیں. ان کا تو خون کا رشتہ, ان سے جواب دہی ہونی ہے. تقسیبون کا کیا ہے کہ سوچیں کیا میری کیا بھاگ دوڑ ہے, کس چیز کے لیے میں تھکتی ہوں صبح شام, صبح سے لے کے شام تک میری کیا کمائی ہے, میں کیا آگے بھیج رہی ہوں, اچھی ہے یا وہ بری ہے. کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہماری دوڑ صبح سے لے کے شام تک لگی ہوئی ہوتی ہے سبحان اللہ, اور وہ اچھے کاموں کے لیے بھی ہوتی ہے. ادھر جا رہی ہوں, ادھر جا رہی ہوں, یہ کر رہی ہوں, وہ کر رہی ہوں, تھک رہی ہوں, لیکن اس کا جو ہوتا ہے نا کوئی مجھے اس کی کوئی داد نہیں دیتا, یا اس کے لیے مجھے کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا, یا اس کو اکنالج نہیں کرتا, تو وہ اس کے پھر ریاکشن کیا ہوتا ہے, اس کا کیا, میں اس کا جواب کیا دیتی ہوں, کیا کہتی ہوں, لو اس نے تو اپریشیٹ ہی نہیں کیا. اس کے لیے میں سارا دن, بچوں کو ہم کیا دیتے ہیں, سارا دن میں کھانا بناتی رہی, ہاں کام کرتی رہی, تو آپ لوگوں نے آ کے اکنالج ہی نہیں کیا. تو دیکھیے آپ پھر ان کے لیے کر رہی ہیں. وہی بات جو ہوگی نا کہ اگر ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو ہمیں کسی کی داد کی ضرورت نہیں ہے. کسی کے لیے یہ تو میری ذمہ داری ہے ایز اے مدر, ان کو کھانا پلانا دینے کے لیے, میرے پیار محبت کے لیے انسان سارا کچھ کرتا ہے نا. تو وہ ایسے باقی رشتہ دار بھی ہیں جو پیار محبت اور اخلاقیات کی اس میں بات ہوگی نا, تو اخلاقیات میں اگر آج علماء نے اٹھ کے یہ کہہ دیا ہے کہ بہو جو ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ آج کا تو وہ فتنے کے طور پہ اس طرح ابھر گئی ہے, ہر جگہ ہر بچی اٹھ کے کہہ رہی ہے کہ سارے عالم کہہ رہے ہیں کہ عورت کا فرض نہیں ہے. باقی صحیح مانتے ہیں, قرآن نے نہیں کہا, لیکن اخلاقیات کہاں جاتی ہیں پھر. اس باپ جس سے تم محبت کرتی ہو یا اس خاوند سے جس کو تم محبت کا دعویٰ کر رہی ہو, وہ اس کی ماں ہے, اگر تم چاہ رہی ہو تو اس کی, ہاں تمہاری والدہ کی ذکر تم بھی کرو. یہ ایک فتنے کے طور پہ ہوئی ہے, لیکن لوگوں نے اس کو غلط مطلب اس کا لے لیا ہے. وہ سنت ہے نا, وہ سنت ہے اور منیمم بنیادی باتوں میں آ جاتی ہے, لیکن اخلاقیات کے یہ چیز خلاف ہے.
اخلاقیات کے خلاف. اس وجہ سے اخلاقیات خراب ہو رہی ہیں ہماری. باقی اچھا سلوک کریں تو آپ بھی تو پھر اچھا سلوک. دیکھیے جس نے جو بھی یہ بیان کیا، ہر مفسر جو ہر اسکالر اٹھ کے کہتا ہے نا، وہ ساتھ میں یہ بیان بھی کرتا ہے، اخلاقیات بعد میں بیان کرتا ہے، لیکن ہم نے اس کو پہلی بات کو لے لیا، دوسری کو چھوڑ دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو کھول دے، اور حق سچ بات اگر ہمیں پتہ ہوگا تو ہم دوسروں کو بتانے والے بن جائیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بہو کے اوپر فرض نہیں کیا، عائد نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ اپنی اس کی، لیکن چلو خیر بزرگ ہیں، بڑے ہیں گھر کے، اسی ناطے سے ان کے احترام کرو، ان کی عزت کرو، ان سے بات چیت کرو. یہ تو یہ سوچیے کہ سسٹر کے اگر ہم اپنے خامد سے محبت، اس کے دل میں گھر بنانا چاہتے ہیں، اس سے پیار چاہتے ہیں، توقع کرتے ہیں، تو میں تو سمجھتی ہوں کہ اس کے والدین کی خدمت کریں گے تو آپ کو وہ محبت اس سے ملے گی، ورنہ نہیں مل سکتا. آیت نمبر 3 میں ہم نے کیا پڑھا، آپ دیکھیں، سر رقم، سین را سے سر سے ہے کہ کسی بات کو چھپانا، دل میں پوشیدہ بات کو رکھنا، چھپے بھید کو رکھنا، کسی بات کو چھپانے کی وصیت کرنا، باہم سرگوشی کرنا، کسی سے بھید کی بات کہنا، نکاح اور قلبی راحت کے لیے جو لفظ سر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. وجہ رقم جیم را ہے کہ کسی چیز کا ظاہر ہونا، جو ہر بلند گفتگو اور ہر بلند آواز کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ شخص جو اپنے حسن اور جمال کے سے نظر کو خیرہ کر دے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. خوش نصیبی تکسیبون کے لیے کاف سین با جو ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. خوش نصیبی حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کا قصد کرنا، ایسا کام کرنا جسے انسان اپنی ذات اور اس کے ساتھ دوسروں کے فائدے کے لیے استعمال کرے. کسب اعمال کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. سورہ الانعام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا گیا کون سی کمائی سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، ایکم کسب الطیب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل الرجل بیدہ وکل بیع مبرور، یعنی آدمی کا اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرنا اور ہر وہ تجارت جو پاک بازی کے زمرے میں آ جاتی ہے وہ حلال ہے، وہ طیب ہے. شرک کا ابطال اور عقیدہ توحید کی دعوت کیا ہے کہ صحیح عقیدہ کیا ہے، اللہ عرش پر ہے، علم کے لحاظ سے وہ اپنی صفات کی بنیاد پر ہر جگہ موجود ہے، لیکن اللہ کا عرش جو ہے اوپر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اوپر ہے. کہ ہم یہ کہتے ہیں اللہ ہماری شارک کے بھی قریب ہے، وہ اپنی صفات کے علم کے اعتبار سے ہمارے قریب ہے، ویسے اللہ تعالیٰ اوپر ہی ہے. گمراہ فرقے کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ عرش پر نہیں، اللہ ہر جگہ موجود ہے. ہم کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ اپنی صفات کی بنیاد پہ ہر جگہ موجود ہے، اپنے الفاظ کا چنن. اللہ پرسنلی موجود نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پہ لے جایا گیا، اللہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہنے قرآن میں ہی آتا ہے لفظ اللہ تعالیٰ تمہاری شہرت کے بھی قریب ہے، وہ اپنی صفات کے لحاظ سے ہمارے قریب ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر طرف پھیلا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر طرف، اللہ تعالیٰ اپنی صفات کی بنیاد پہ ہر طرف پھیلا ہے. اللہ تعالیٰ قدرت کا نظر ہو رہا ہے، قدرتوں سے ظاہر ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے سیکھا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود عرش پر ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ایسا کہنا گمراہی ہے. اللہ پوشیدہ اور ظاہر جو عمل ہے ہم کرتے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. آیت نمبر 4 اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے ہم نے کیا سیکھنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آیَاتٍ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ان کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کے نشانیوں میں سے نہیں آتی مگر وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی نشانیاں دی ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، وہ کیوں اس سے منہ کیوں موڑتے ہیں؟ کہ ان مشرکین کی دشمنی، عناد اور ضد کی وجہ سے اپنے علم کی بنیاد پر وہ کیوں ہٹ درمی کا نشانہ بنتے ہیں؟ کیونکہ وہ جو ہے نا وہ اپنی اللہ تعالیٰ کی وحی کو، جو اللہ تعالیٰ نے وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری تھی، اس کو ماننا نہیں چاہتا. کہ انسان ایسا کب کرتا ہے، کب ہٹ درمی کا رویہ کرتا ہے؟ ایسا کب کیا جاتا ہے کہ انسان جان دیکھے، جان بھی لے، مان بھی لے، ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں میں نہیں مانتا. کیوں کرتا ہے؟ پھر ہٹ درمی کی وجہ سے، ضد سرکشی کی وجہ سے نہیں ماننا چاہتا کہ میں نے ٹھان لیا، میں نے ماننا ہی نہیں ہے. کیوں مرضی کوئی کرتا رہے، ہم اپنے دلال دیتے رہتے ہیں، وہ دوسرا بندہ اپنے دلال دے رہے ہیں، کیونکہ میں نے ٹھان لی ہے، میں نے ماننا ہی نہیں. یہی ان کا رویہ تھا. اب اسی پہ بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے ٹھان لی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مرضی ان کو نشانیاں دکھائیں، اللہ تعالیٰ اپنی تکوینی نشانیاں ان کو دکھائیں،
اپنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تنزلی جو ہے تنزیلی نشانیاں ان کو دکھائیں، انہوں نے کسی بھی طریقے سے ماننا ہی نہیں ہے، تو ان کو جو مرضی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ نشانیاں دکھاؤ، انہوں نے کسی بھی طریقے سے نہیں ماننا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، حق آنے کے بعد بھی جھٹلا دینا سب سے بڑا جو ہے وہ گناہ ہے، سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ جب ان کے پاس آیت ہے فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان قریب ان کے پاس وہ خبر جو ہے حقیقت ہے آنے والی وہ پہنچ جائے گی، پھر ان کو پتہ چلے گا کہ کیوں حق کے آنے کے بعد یہ اس کا انکار کرتے تھے۔ آیت نمبر 4 میں آیت ہے کہ علامت کے لیے کہا جاتا ہے، ایک واضح نشانی ہوتی ہے، ہر ظاہر شے کو ہم کہتے ہیں ٹھہراؤ اور رفق سے کام لینا جو ہے، دھیمے پن سے کام لینا، اس کے لیے آتا ہے۔ بلند عمارت کے لیے استعمال کی جاتی ہے نشانی۔ ربہم رب رب سے ہے کہ تربیت کرنے والا، نشوما کرنے والا، حد کمال تک پہنچانے والا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تمام جہانوں کا پروردگار اس کے لیے آتا ہے، وہ جو علم کی پرورش کرے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور پھر موردین عین را ضاد کے لیے آتا ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے، کسی چیز کی چوڑائی کے لیے آتا ہے، ایک جانب اور کنارہ ایک جانب کنارہ کش ہو جانے کے لیے آتا ہے، بادلوں کے لیے آتا ہے، عمدہ فصیح اور شخص ہر وہ چیز جو کہ ثبات کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس کے لیے آتا ہے، اور پہلو ور بات کرنے کے لیے کہ ایک طرف سائڈ پہ ہو جانے کے لیے جو بات کی جاتی ہے اس کے لیے آتا ہے۔ آیت نمبر 4 میں تفسیری نکات کیا ہے کہ انکار کرنے والوں کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو بھی نشانی ان کے پاس آ جائے انہوں نے اس کا اعتراض ہی کرنا ہے، اس کا اعراض ہی کرنا ہے، اس کو ماننا نہیں ہے۔ کافر نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے، جو فطرت پہ انسان ہوتا ہے وہ ایمان لے آتا ہے، جو فطرت پہ نہیں ہوتا وہ ایمان نہیں لے کے آتا۔ حدیث کا مفہوم ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو سفیان کی آمد کی خبر ملی تو آپ نے اس نے مشورہ کیا، کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو کی تو آپ نے ان سے اعراض فرمایا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی تو آپ نے ان سے بھی اعراض فرمایا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی تو آپ نے ان سے بھی اعراض فرمایا۔ اس پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، کیا آپ ہم سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دینے کا حکم دیں تو ہم انہیں ڈال دیں گے، اور اگر آپ ہم کو انہیں معمور الرادی کے آخر کونے تک پہنچانے کے لیے کہیں گے تو ہم وہ بھی کر دیں گے، لیکن برق گماد تک دوڑانے کا حکم دیں گے تو ہم یہ بھی کریں گے۔ کہا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا اور وہ چل پڑے حتیٰ کہ بدر میں پڑاؤ ڈالا، ان کے پاس قریش کے پانی لانے والے اونٹ آئے، ان میں بنو حجاج کا ایک سیاہ فام غلام بھی تھا، تو انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی اس سے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے لگے، تو کہنے لگے مجھے ابو سفیان کا تو پتہ نہیں، البتہ ابو جہل، اتبا شیبہ اور یہاں قریب موجود ہیں۔ جب اس نے یہ کہا کہ وہ اسے مارنے لگے تو اس نے کہا ہاں تمہیں بتاتا ہوں، ابو سفیان ادھر ہے۔ جب انہوں نے اسے چھوڑ دیا اور دوبارہ پوچھا تو اس نے کہا ابو سفیان تو مجھے علم نہیں ہے، البتہ ابو جہل، اتبا شیبہ اور ربیہ بن خلف جہاں لوگوں میں موجود ہیں۔ جب انہوں نے اس سے پہلے والی بات کی تو وہ اسے مارنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ سچ کہتا ہے، تو اس پر سلام پھیر کر پلٹے اور فرمایا تو تم اسے مارتے ہو اور جب وہ تم سے جھوٹ بولتا ہے تم اسے چھوڑ دیتے ہو؟ پہلی دفعہ تو اس نے سچ بولا تو تم اسے مارنا شروع کر دیا، دوسری دفعہ اس نے جھوٹ بولا تو تم نے اس کو پکڑ لیا۔ کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے نا، کئی دفعہ وہ انسان سچ بول رہا ہوتا ہے تو ہم اس کی ایسی کر دیتے ہیں، اور جب وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو ہم اس کا ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ رب کی نشانیوں سے راز کے غفلت شعار، ہٹ درمی کا رویہ اختیار کرنا، خلافت حق بات کرنا، کھلی نشانیوں کے باوجود اس کا انکار کر دینا، احکام الہی اور تعلیمات رسول سے اعراض کرنا، جو ہے جو سارے رب کے احکامات کا انکار میں آ جاتے ہیں۔ پھر ہم نے اس آیت سے سیکھا کیا کہ اللہ کی نشانیوں پر نہ صرف مکمل ایمان رکھنا ہے بلکہ ان کے مطابق عمل کرنے اور ان کی تصدیق بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے اعراض کرنا غرور اور سرکشی کی علامت ہے، اور نشانیوں سے انکار کی روش انسان کو کفر پہ لے جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ تو ہم دیکھیں ہم کتنی بار انکار کرتے ہیں، اور انکار ایک نہیں، انکار کے بعد انکار کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر ایمان لانا ہے اور ان سے سبق سیکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔
لقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. انہوں نے اس سچی کتاب کو بھی جھٹلایا جبکہ وہ ان کے پاس پہنچی، سو جلدی ہی ان کو خبر مل جائے گی اس چیز کی جس کے ساتھ یہ لوگ مذاق کرتے ہیں. کہ کذبوا، کذب کاف زابا سے ہے کہ منا جھوٹ، فق کاذب جھٹلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، فسق یا خطا کاری کے لیے آتا ہے، کفار کے لیے آتا ہے، ایک قسم کی دوڑ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. بالحق ہاں قاف کے لیے آتا ہے، مطابقت اور موافقت کے لیے. وہ ذات جو حکمت کے تقاضوں کے مطابق اشیاء کو ایجاد کریں. باری تعالیٰ پر حق کا لفظ بولا جاتا ہے ہر وہ چیز جو مقدائی حکمت کے مطابق پیدا کی گئی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق پیدا کی گئی، اسی چیز کے خلاف ہم نے وہ جو ہے وہ حق کہ اللہ تعالیٰ جس طرح جس چیز کو چاہتا ہے اس طرح اس کو بنا دیتا ہے. انباؤ نبع سے ہے کہ خبر مفید ہے جو علم یا غلبہ زن کا فائدہ دے، اس کے لیے بولی جاتی ہے. خبر الہی کے لیے آتا ہے، خبر نبوی کے لیے آتا ہے، خبر دینے کے لیے آتا ہے، دعوی نبوت کے لیے آتا ہے، اور پست اور خفی جو آواز ہے اس کے لیے آتا ہے. تفسیر کے نکات میں ہم نے اس سے کیا سیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ حق جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، کہ جیسے ہم کہتے ہیں جزا و سزا، نیک جنت اور دوزخ، پلسرات، موت آئے گی، قیامت آئے گی، یہ حق ہے، یہ ساری چیزیں حق ہیں، اس کے بغیر ہمارا ایمان نہیں ہے. اگر ہم ان کو نہیں مانتے تو ہم اس کا انکار کر رہے ہیں. تو کفار نے سچی کتاب کو جھٹلایا، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے برا انجام ہوا. کتاب میں نکتہ چینی تکذیب کا وبال جٹلانے والوں کو پہنچے گا، اور اس وقت انہیں احساس ہو جائے گا کہ کاش ہم اس کتاب پر برحق، جو جس کتاب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق کہتے تھے وہ برحق تھا، اس کی تکذیب نہ کی ہوتی، اس کا مذاق نہ اڑایا ہوتا، اس کے احکامات کو اس کا انکار نہ کیا ہوتا. تو تب ٹو لیٹ ہو جائے گا، جب ہم ختم ہو جائیں گے اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور جس بات کا وہ مذاق اڑاتے تھے عنقریب وہ ایک حقیقت بن کر سامنے آ جائے گی. جب حقیقت سامنے آ جائے گی پھر ماننے کا فائدہ. فرعون کی مثال ہمارے سامنے ہے، جب اس کے سامنے آ گیا تو اس کو مانا تو اس کو قبول نہیں کیا گیا. سورہ نعم میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ تھا، پھر ان زمانے کا جو اس زمانے کے بعد آئی، پھر ان لوگوں کا جو اس زمانے کے بعد آئی. حضرت عمران رضی اللہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے بعد 2 زمانوں کا ذکر کیا یا 3 زمانوں کا ذکر کیا. کہ سب سے بہترین زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اس کے بعد صحابہ کا، پھر تبع تابعین کا، مطلب اس طرح جس سے چلتی ہے اور آتے آتے. ہاں حق سے انکار عرب کے فصحا اور بلغا جو ہے سرداروں کا چیلنج جو ہے، جو کہ بہت پڑھے لکھے اور اپنے آپ کو سمجھنے والے تھے، ان کا جو چیلنج ہے وہ سامنے آیا. معجزات اور ہدایات، قیامت اور آخرت کا مذاق کرنے والے جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے کتاب اتاری، معجزات دیے، ان کو دکھا بھی دیے. ان معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی ان لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، اس کو نہیں مانا. تو کیا ہے آخرت میں اپنا انجام دیکھ لیں گے. کفر اور انکار اور تکذیب کرنے کا انجام ہم نے دیکھا، اور قیامت کے وقت یقین اور اقرار کا کام نہ آنا جو ہے، اس وقت جب ہم قیامت اپنی آنکھ دیکھ لیں، کہتے ہیں نا ہچکے سے پہلے جو توبہ بھی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے، اس کے بعد وہ نہیں ہوگی. ہم نے سیکھا کیا ہے، قرآن جس سچی کتاب ہے اس کے ہر حکم پر ہم نے عمل کرنا ہے. قرآن مجید کے کسی حکم پر نکتہ چینی نہیں کرنی. جو بھی ہے میرے اندر کمزوری ہے انسان ہونے کے ناطے میں اس کو سمجھ نہیں پا رہی، لیکن اللہ کے حکم میں، اللہ کے کلام میں کوئی کمی نہیں ہے. اس کے کسی بھی حکم کا مذاق اڑانے والوں کا برا انجام ہوگا، جو کسی بھی قسم کا چھوٹا یا بڑا ہے، جس پہ وہ مذاق اڑا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس پہ اس کی پکڑ ضرور کرے گا. اور دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل مکہ بھی وہی لوگ وہی کچھ کر رہے تھے جو کہ اس سے پہلے قوموں نے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا بتایا کہ ان کا انجام کیا ہوا. اگر تم بھی کرتے رہو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا. لیکن ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وہ رویہ اختیار نہیں کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت تھی کہ رسول ہوتے تھے تو ان کو تحس نحس کر دیا جاتا تھا، لیکن ان کو نہیں کیا گیا. ان کے اندر خیر تھی، اور اسی چیز کو وہ ڈھیل کو لیتے لیتے حق اتنے آگے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے مشکل کھڑی کر دی تھی، جس کی وجہ سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیات جو ہے وہ نازل فرمائی کہ حق آ جانے کے بعد اس کو جھٹلانا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، کہ اس کا انکار کر دینا.
اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج جو بھی ہم نے پڑھا ہے حق اور سچ سمجھنے کی کوشش کی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہمارے دل میں راسخ کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو منافقتوں سے، ہمارے عملوں کو دکھاووں سے اور ہماری زبانوں کو جھوٹ سے محفوظ رکھے، ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک رکھے، ہم سب کو اپنا شکر گزار اور عبادت گزار بندہ بنائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارا بہترین ساتھی بنائے، اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو دنیا میں ہمارا بہترین ہمارے لیے گائیڈ لائن، ہمارا بہترین رہنما بنا دے اور ہماری زندگیاں اس کے مطابق ڈھالنے والا ہمیں بنا دے، نہ صرف ہمیں بلکہ ہمارے بچوں کو بھی اس قرآن کے ساتھ جڑنے والا، اس قرآن کے سے پیغام لینے والا اور اس پر عمل کرنے والوں میں بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم آمين اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته